بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ میں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے یہاں پلیٹ فارم سے ڈیلس سے آپ سے مخاطب ہوں. اٹس آلویز اے پلیجر. اور آج ہم بہت سی باتیں ڈسکس کریں گے اس نشست کے اندر. مینلی کہ دین کی بات کرنا اس دور میں امپورٹنٹ کیوں ہے، اور دین کے اندر اسلام کی بات کرنا. ہم جانتے ہیں بہت سارے ریلیجنز ہیں، اور اسلام میں اس پرٹیکولر فکر یعنی کہ غامدی صاحب کی فکر، مدرسہ فراہی کی فکر، اس کے بارے میں بات کرنا کیوں ضروری ہے آج کے دور میں. سو ویل ٹاک اباؤٹ دیز تھنگز ان دا لاسٹ 30 minutes اور سو. ویل آلسو ٹیک کویشچنز جو ہمیں آپ لوگوں نے بھیجے ہیں کل سے، اور آئی ایم ویری ہیپی ٹو سے کہ بہت سارے کویشچنز آپ لوگوں نے بھیجے ہیں ہمیں، جس میں سے ویل ٹرائی ٹو گیٹ ڈن ود ایز مینی ایز وی کین. ہیونگ سیڈ دیٹ، اٹس آلسو ویری امپورٹنٹ ٹو مینشن ہے کہ یہ جو ساری کوشش ہے یہ آپ کے ڈونیشن سے چلتی ہے. سو پلیز میک شیور کہ یو ڈونیٹ ٹو دس کاز، ٹو غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس آواز کو مزید مستحکم کرنا چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے، اف یو تھنک اٹس امپورٹنٹ انف، پلیز 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 ڈونیٹ ٹو اٹ. اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کے ساتھ ہمیشہ بات چیت کر کے. حسن الیاس بھائی، السلام علیکم. حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کی دعائیں خیر عافیت سے ہیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، باقی ساری باتوں پہ ہم بعد میں جاتے ہیں، کہ جب بھی دین کی بات آتی ہے اور دینی ادارے کی بات آتی ہے تو یہ ڈونیشن کی بات بیچ میں کیوں آتی ہے؟ وائی از اٹ آلویز سو امپورٹنٹ ٹو آسک فار ڈونیشنز فرام پیپل؟ اینڈ ہم جانتے ہیں کہ جب ڈونیشن کی بات ہو، زکوٰۃ کی بات ہو، تو مستحقین بھی ہوتے ہیں ارد گرد، رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں، دوستوں میں بھی ہوتے ہیں. تو کیا ان پہ پریفرنس دینی چاہیے دین کے کام میں زکوٰۃ دینے کے لیے، یا ان کو پریفرنس دینی چاہیے؟ ہاؤ ڈو یو بیلنس دس ان لائف؟ بہت شکریہ جناب حمزہ، اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں یہاں پر ڈیلس میں غامدی سینٹر میں. آپ تشریف لائے اور تھینک یو، آلویز اے وقتاً پلیجر. فوقتاً آتے رہتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیے، میں ذرا کھل کے بات کروں گا اس بات پہ. ہمارے یہاں عام طور پہ اس کو بہت ہی منفی سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ کسی بھی کاز کے لیے ڈونیشن مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، لوگوں سے امداد کی اپیل کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ڈونیشنز کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کی امداد کے اوپر کوئی کام یا کوئی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ان کو بڑی حقارت سے دیکھا جاتا ہے، بالخصوص مذہبی لوگوں کو. آپ نے اکثر ہی دیکھا ہوگا، ہمارے فکر کے اندر بھی اختلاف ہے علماء سے، رویوں کی بحثوں میں بھی ان سے ایک نقطہ نظر کا اختلاف رہتا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو ان کو صرف اس وجہ سے حقیر سمجھتی ہے کہ وہ لوگوں کی امداد اور لوگوں کے ڈونیشن اور لوگوں کے چندوں پہ پلتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اکثر یہ جملہ، جو کچھ لوگ مذہب سے بیزار ہوں یا مولویوں سے ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہوئی ہو تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ مولوی، یہ تو ہمارے چندے پہ پلتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، ان کی کیا اوقات ہے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے استاد کے سامنے ایک بہت بڑے بیوروکریٹ تھے، پاکستان کے وفاقی سطح کے سیکرٹری تھے. انہوں نے دوران گفتگو یہ جملہ کہا کہ یہ مولوی تو ہماری خیرات اور زکوٰۃ پر چندے پہ پلنے والے، ان کی کیا حیثیت اور اوقات ہے. تو ہمارے استاد بڑے جذباتی ہو گئے اور انہوں نے ان کو جواب میں کہا کہ آپ پھر کس پہ پلتے ہیں؟ اس چندے پر، اس زکوٰۃ پر جو مجھ سے زبردستی اور جبرن لے لی جاتی ہے. یعنی وہی ٹیکس کا پیسہ ہے جس سے سرکاری ملازمین کو تنخواہ دی جاتی ہے، لیکن ہمیں وہاں پر یہ کوئی عیب کی بات نہیں لگتی، ہمیں وہاں پر یہ کوئی کمتری کی بات نہیں لگتی، اس لیے کہ وہ ایک نظام میں ڈھل کے ہم اس سے براہ راست مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں پر یہ عیب کی بات اس لیے لگ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام ایسا ہے، اس کام کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ اس کے لیے انسان آگے بڑھ کے اپنے وسائل دے. دیکھیں، دنیا کے اندر کوئی بھی کام عالم میں اسباب سے ماورا ہو کر نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں تب بھی لوگوں سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے اموال اور اپنی جانیں، ان دونوں سے آ کر محنت کرو. یہ نہیں ہوں گے تو عالم اسباب کے اندر نتیجہ کارگر نہیں ہو سکتا. تو مسلمانوں کی جس طریقے سے اور پہچان ہے، ہم ایک ملک کے شہری ہوتے ہیں، ہمارے ایک وطن سے تعلق ہوتا ہے. اب دیکھیے، ہمارے ہاں مختلف سوشل کاز شروع ہوئے. شوکت خانم کا ایک کاز تھا، بچہ بچہ گلی گلی گھر گھر میں پرچیاں لے کے پھر رہا ہوتا تھا، اور اس کے لیے پرائیڈ ہوتی تھی یہ کہ میں اپنی ملک کے اندر کینسر کے مریضوں کی تیمارداری، ان کے علاج کے لیے لوگوں سے چندے کی اپیل کروں گا. اور لوگوں نے اپنے وہ جو جمع پونجی تھی چھوٹے بچوں نے، وہ تک اس کو ڈونیٹ کی. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہماری جو قومی شناخت، قومی شخصیت ہے، یہ اس کا ظہور تھا.
ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے حقوق قائم ہوتے ہیں. تو مسلمان کی سب سے بڑھ کر ایک دینی شخصیت ہے. ہماری دینی شخصیت کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے دین اور اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے جتنے مواقع ہیں، جتنے ذرائع ہیں، ان میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. ایک طریقہ تو لازم خرچ کرنے کا ہے، وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے، لیکن اس سے ہٹ کے صدقات ہیں، آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. اور پوچھا گیا قرآن مجید میں ہے کہ بھئی کتنا خرچ کریں، کہاں تک خرچ کریں؟ تو کہا وہ جو زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں دو. تو اللہ کے راستے میں دینا یہ ہماری مسلمان ہونے کی حیثیت اور شخصیت کا ظہور ہے. ہماری قومی زندگی، ہماری ملی زندگی، ہماری شخصی زندگی اگر ہم مسلمان ہیں تو اس کا ظہور ایسے ہی ہوگا. وہ جو بات آپ نے پوچھی وہ بڑی اہم بات ہے، میں اس موقع پہ چاہتا ہوں کہ اس کو بھی میں مختصر بیان کر دوں. یہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے، یہ ہوا پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے، لیکن کیا یہ واجبات دین میں سے ہے؟ کیا یہ فرائض میں سے ہے؟ اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس کو بھی طے کرنا چاہیے. مجھے پھر یاد آتا ہے اپنے استاد کا ایک معاملہ کہ ایک صاحب پاکستان سے تشریف لائے، ہم ان کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے آ کر ان سے کہا کہ جی کہ میں ایک رقم دینا چاہتا ہوں، اور اچھی خاصی بڑی رقم تھی، ادارے کو دینا چاہتا ہوں. تو ہم بحیثیت کارکن، بحیثیت شاگرد بڑے خوش ہوئے کہ بھئی ہمارے اس فکر کو فروغ ملے گا، ادارے کو پیسے ملیں گے، ظاہری بات ہے وسائل ہوں گے، اس سے کیپیسٹی بڑھے گی، نئے لوگ آئیں گے، بلڈنگیں اچھی ہوں گی، پیغام پھیلے گا، تو ایک خوشی ہوتی ہے، فطری چیز ہے. اور میں نے یہ سوچا کہ ایک فکر کا دائی ہے، فکر کا بانی ہے، اس کو زیادہ خوشی ہونی چاہیے کہ بھئی اس کے کاز کے لیے لوگ ایسے بڑھ کے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی دے رہے ہیں. لیکن ان کا پہلا سوال کیا تھا؟ ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ جو کچھ آپ دینے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کا مال ہے، اس پر سب سے پہلا حق تو آپ کے اپنے اعزہ اور اقربا کا ہے، آپ کی اولاد کا ہے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا ہے، آپ کے پڑوسیوں کا ہے، آپ کے رشتہ داروں کا ہے، وہ قرابت مند، ان کا پہلا حق ہے. دین کا ہر کام یہ جو ہے یہ نفلی نوعیت کا کام ہے. جتنا بھی اہمیت کا حامل ہو، ہم سارے لوگ دین کے ادنا سے کارکن ہیں، طالب علم ہیں، اور تمام دینی کام کرنے والے لوگ. پیغمبر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر جس وقت منادی کرتے ہیں تو اس وقت تو آپ نے نکلنا ہوتا ہے، جو کچھ ہے دینا ہوتا ہے. وہ تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ خود زمین پہ ہیں. ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے. ہم بہت کمزور، ناقص، ناتواں اور بہت ہی چھوٹے، جس کو آپ کہتے ہیں دین کے کارکنان میں شامل ہوتے ہیں، جتنے بھی علماء ہوں. اور ہم تو خود ابتدائی طالب علم ہیں. تو ہمارے کسی بھی کاز، کسی بھی مشن، کسی بھی مقصد میں پیسہ اگر آپ دیتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ روز قیامت وہ پیسہ آپ کو اللہ کی راہ میں نجات نہیں دلوا سکتا اگر آپ نے اپنے والدین، اپنے بچوں، اپنے پڑوسیوں، اپنا اعزہ اقربا کا حق ادا نہیں کیا. یہ بلکہ وبال جان بن جائے گا. آپ یہ مت کہیے گا کہ شروع میں آپ نے ڈونیشن کی اپیل کی تھی اور میں اس کو I absolutely actually sorry to cut you off. I agree with that. I 100% agree with that because اکثر ایسے مقاصد، بہت عظیم مقاصد، جب وہ مدد کی اپیل کرتے ہیں تو وہ اتنی اوور ویلمنگ اپیل ہوتی ہے کہ وہ جو بیسکس ہوتے ہیں وہ کورس کریکشن نہیں کرتے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ ارد گرد پہلے اپنے دیکھیں اور جو فرائض ہیں ان کی طرف آپ توجہ دیں، وہ پورے کریں. جو آپ کے ارد گرد ضروریات ہیں، عزیز و اقارب ہیں، چاہے غریب ہوں، نیبر ہوں، رشتہ دار ہوں، وہ سب کچھ ادا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس کچھ بچتا ہے، نفل عبادت سمجھ لینا اس کو، دین کی نصرت کے لیے اگر آپ وسائل لگاتے ہیں، تب یہاں پہ دیں. دس از آئی تھنک اے ویری بیوٹیفل تھنگ اینڈ یو ناٹ اوور ویلمنگلی سیئنگ کہ بس جو ہے دے دیں ہمیں. اچھا، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات میں مینشن کر دوں. آج کی امپورٹنس یہ بھی ہے کہ ونس یو گیو وٹ ایور یو کین آفٹر آل آف یور کمپلسری جو ہے وہ فرائض، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آج ہے گیونگ ٹیوزڈے اینڈ اٹس اے ویری فیسنیٹنگ فیکٹ فار می ایز ویل. گیونگ ٹیوزڈے میں یہ ہوتا ہے کہ وٹ ایور یو گیو از گوئنگ ٹو بی میچڈ بائی لیٹس سپوز فیس بک، ادر آرگنائزیشنز اس طرح کی. تو جو آپ آج دیں گے، whatever you give, whatever you donate is going to be matched up. It will be doubled inshallah. So today is that's why a very very important occasion. اس کے بعد آگے بڑھیں. اب میرا خیال ہے یہ پوائنٹ بہت اچھا کلیئر ہو گیا اب کہ پہلے ارد گرد نظر ڈالیں، اس کے بعد اس مقصد کے لیے آگے بڑھیں. سب سے پہلے یہ آج ریفریش کراتے ہیں اپنے آپ کو. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیسک باتیں جو ہوتی ہیں نا حسن بھائی، ان کو ہم اتنا فار گرانٹیڈ لے جاتے ہیں کبھی کبھی کہ ہم ان کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کی امپورٹنس کو ہم بھولنا شروع کر دیتے ہیں. دین کی بات کرنا ہی امپورٹنٹ کیوں ہے ان دا فرسٹ پلیس؟ یعنی کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، یا کیمرے لگے ہیں، ایک سیٹ اپ ہے، ظاہری بات ہے لوگوں کی زندگیاں اس پہ ڈیڈیکیٹ ہوئی ہیں. آپ سے دیکھیں، if you're asking for donation,
وی شوڈ ناٹ forget all the volunteers جو یہاں پہ ایک بہت بڑا گروپ ہے لوگوں کا جو اپنا ٹائم دیتے ہیں, اپنے وسائل دیتے ہیں, مالی لحاظ سے بھی, وقت کے لحاظ سے بھی. وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ دین کی بات کرنے کی امپورٹنس کو آپ ذرا اجاگر کیجیے گا. ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ, میں اپنا تھوڑا سا موقف آپ کو بتا دوں کہ میرے نزدیک دین کی بات کرنا ایک پیغام کی بات کرنا ہے, جو ایک ہی پیغام ہے, اور باقی ادیان جو ہیں وہ اسی کی ایک ڈیفارمڈ ورژن آپ سمجھ لیں, اسی کا ایک میوٹیٹڈ ورژن سمجھ لیں اس ایک ہی پیغام کا. وہ یہی پیغام ہے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, ایک بہت بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں قیامت, ججمنٹ ڈے. یعنی کہ ہمیں ایک اینٹی نے بنایا ہے, ہماری وہ اکاؤنٹیبلٹی کرے گی مرنے کے فوراً بعد, آن دا ڈے آف ججمنٹ. یہ ایک بہت بڑے واقعے کی خبر ہے جو ہم نے دنیا کے ساتھ شیئر کرنی ہے. آپ دیکھیں فاؤنڈیشنل لیول پہ یہی بات مسیحی بھی کر رہے ہیں, یہودی بھی یہی بات کر رہے ہیں, دنیا کے تمام ادیان جو ہیں وہ مور اور لیس یہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد یہ جو زندگی آپ جی رہے ہیں اس کی کیا ہوگی؟ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا نام میرے نزدیک ہے کہ دین. اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے ڈیٹیلز ہیں کہ اس پروردگار نے آپ سے کیا ڈیمانڈ کی ہے, عبادات کیا ہیں, اخلاق کیا ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. دیٹس وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کی طرف آنے سے پہلے آخری بات, میں انالوجی ہمیشہ دیتا ہوں اس بات کی کہ فلڈ آ رہا ہو نا, اگر ایک سونامی آ رہا ہے فار ایگزامپل, بہت بڑا سونامی آ رہا ہے, فار سم ریزن ہمیں پتہ لگ گیا, تو ہمارے اوپر یہ کہ فرض نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں کو بھی اس کی وارننگ دیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کہ جس اینٹی نے ہمیں بنایا اللہ تعالیٰ نے, ان کی طرف سے ہمارے اوپر بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ یار جب خود بات سمجھ آ جائے تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ آگے بھی پہنچا دو. یہ ہمارا فرض بھی ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو بڑا خوش بھی کرتی ہے. یہ کچھ اوور آل ریزنس ہیں میرے لیے. وائی ڈو یو تھنک اٹ از امپورٹنٹ کہ آج کے دور میں جب 500 مسائل اور چل رہے ہیں دنیا کے اندر, تو دین کی بات کیوں کی جائے اور اس کو امپورٹنس کیوں دی جائے دین کی بات؟ دیکھیے, دین کی بات کیوں کی جائے, اس سوال کا بہت ہی سادہ سا جواب ہے. کوئی فلسفیانہ, کوئی منطقی موشگافی, کوئی بہت بڑا جس کو آپ کہتے ہیں نقطہ نظر نہیں. بہت سادہ سا جواب ہے. وہ سادہ جواب یہ ہے کہ میں بطور انسان اس دنیا کے اندر جب حقائق کا سامنا کرتا ہوں تو میرے سامنے جو سب سے بڑی حقیقت گلی بازار میں رقصہ نظر آتی ہے وہ موت کی حقیقت ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کائنات کا کوئی شخص کسی سطح پر بھی جھٹلا ہی نہیں سکتا. یعنی اگر وہ جھٹلائے بھی تو وہ شخص خود حقیقت کی دنیا میں فراموش ہو جائے گا, چونکہ کچھ عرصے بعد وہ مر جائے گا. کوئی شخص اس دنیا میں موت کو نہ جھٹلا سکتا ہے, موت کا سامنا کرنے سے انکار کر سکتا ہے, موت کو ٹال سکتا ہے, موت کو شکست دے سکتا ہے, موت سے لڑ سکتا ہے. موت اس زندگی کی, اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اگر موت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے, میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, اکثر یہ ہوتا ہے ہم لوگ چونکہ ایک زندگی میں جی رہے ہوتے ہیں, اندازہ نہیں ہوتا موت کے بارے میں. بھئی موت ہم یہ سمجھتے ہیں یار ابھی تو ہم جوان ہیں, میری عمر 28 30 32 سال ہوگی, آپ کی عمر کچھ 35 36 سال ہوگی, 60 70 سال کا وقت ہے, اس وقت دیکھیں گے 90 سال کا وقت ہو جائے گا. اندازہ نہیں ہوتا موت کے بارے میں کہ بھئی موت. مجھے پڑھتے رہتے تھے ہمیشہ ہم لوگ, یہ موت کے بارے میں قرآن بھی پڑھتے ہیں, حدیث میں بھی پڑھتے ہیں, روز پڑھتے ہیں, لیکن کبھی اس طریقے سے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یہ موت کیا چیز ہوتی ہے. میں ایک دفعہ کراچی میں اپنے والدین سے ملنے گیا ہوا تھا ملیشیا سے, عید کا دن تھا, اور عید کی نماز ہم پڑھ کے آئے تو والد صاحب کو فون آیا کہ ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا. تو عید کا دن تھا, خوشی مسرت کا دن تھا. ہم نے کہا یہ تو دن بھی ایک طرح سے وہ ہو گیا, اور میں سفر پہ بھی آیا ہوا تھا گھر والوں سے ملنے. خیر طے یہ ہوا کہ جنازہ ان کا بہت دور تھا کراچی میں, وہاں نہیں جا سکتے ہم, لیکن ایک سرد خانے میں جہاں پر وہ میت آئے گی, ایدھی کا سپر ہائی وے پہ سرد خانہ تھا, وہاں چلے جاتے ہیں اور وہیں اعزاء اقربا سے مل لیں گے. عید کا دن تھا. تو میں والد صاحب کو لے کر چلا گیا وہاں پہ سپر ہائی وے پہ, اور وہاں پر جب ہم پہنچے اس مردہ خانے میں تو وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا. میں مردہ خانے میں داخل ہوا تو وہ خالی پڑا ہوا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی عید کا دن ہے, آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا لیکن کیا کرے, مجبوری ہے, تو میت آنے والی ہوگی, ہم بھی اس کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اس نے کہا نہیں یہ تو میرا کام ہے, اور میں صبح عید کی نماز کے بعد سے اب تک کوئی 1.25 گھنٹے میں کوئی 42 کے قریب لوگوں کو غسل دے چکا ہوں. جب اس نے کہا کہ 42 کے قریب لوگوں کو کراچی کا ایک سرد خانہ غسل دے چکا ہے
ایک گھنٹے کے اندر آپ ایک سوچیں. گھنٹے کے اندر. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا وہ کہاں ہیں وہ 42 لوگ؟ تو اس نے دروازہ کھولا تو آپ یقین جانیں کہ وہاں پر وہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں. اس دن مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یار یہ موت کتنی بڑی حقیقت ہے. یہ سارے لوگ اپنی اپنے گھروں میں, اپنے اپنے محلوں میں, اپنی اپنی فیکٹریوں میں, اپنے اپنے کارخانوں میں, اپنے اپنے اداروں میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار میرے بغیر یہ دنیا کیسے چلے گی, ایک زندگی جی ہوگی, میرے بغیر یہ کائنات کیسے چلے گی, میرے بغیر یہ کارخانہ کیسے چلے گا. میں ہی تو ہوں یہ چیزیں لے کر چل رہا ہوں. میرا علم, میرا فلسفہ, میری مشقت, میرا مال و دولت, میری گاڑیاں, یہ سب کچھ, ان سب کچھ کو چھوڑ کے لمحہ لمحہ اگر آپ جائیے انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے, دنیا میں ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رخصت ہوتے ہیں. انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ وہ موت کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو ہم اپنی آنکھوں سے اوجھل کر دیتے ہیں, اس مسئلے سے ہم دور ہو جاتے ہیں. جائیں کسی دن اس اسپتال میں جائیے, ICU وارڈ میں جائیے کسی قبرستان میں جا کے کھڑے ہو جائیے, تو آپ کو پتہ چلے گا ہم میں سے چلتے پھرتے لوگ, صحت مند لوگ, کیسے کیسے جس کو آپ کہتے ہیں نجیب اور دانا اور گوہر اور الطاف اور فلسفے بکھارنے والے لوگ یوں منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور اتنے ناتواں یہ انسان ہے, آپ دیکھیں اتنا ناتواں انسان کہ انسان کیا کیا فلسفے گاڑتا ہے, کیا کیا باتیں کرتا ہے. میرے والد صاحب دل کے مریض ہیں, تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ کبھی آپ کو زندگی میں بے بسی کا کبھی کوئی مشاہدہ ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جب دوسرا بائی پاس ہوا نا, تو میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور مجھے خارش ہو رہی تھی جسم کے کسی حصے پہ. میں اتنا بے بس تھا کہ میں اپنا ہاتھ وہاں تک نہیں لیا سکتا تھا. تو انسان کو زندگی میں جو بے بسی کے لمحات آتے ہیں, آپ دیکھیے کبھی ناخن کاٹتے کاٹتے یہاں سے تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ جائے, پورا دن سی کرتے ہوئے انسان گزارتا ہے. تو ہم اتنے کمزور, اتنے ناقص, اتنے ناتواں ہیں کہ موت ہمارے دہانے پر روز آوازیں دے رہے. ابھی کرونا وائرس آیا, آپ نے دیکھا, یعنی وہ وائرس, وہ دنیا کا علم, وہ اومیکرون آ گیا, وہ دنیا کا جس کو آپ کہتے ہیں تکبر, وہ تباہر, وہ پرائیڈ, ہم انسان, یہ سائنس, یہ کائنات, یہ زندگی, موت کو قابو کر لیا فلاں, ایک بے جان سا جرثومہ ہے. اور انسانیت جو ہے وہ اس کے سامنے مطلب سجدہ ریز ہوئی ہے کہ خدا را جاؤ یہاں سے, گھروں میں بند ہو گئے, جیل بنا لی ہم نے. تو زندگی کا سب سے بڑا سبق حقیقت وہ موت ہے. موت کے بعد کیا ہوگا, یہ سوال ہے. نہیں ہوگا. مجھے جہاں سے اس کا جواب ملے, کنووں میں اس کا جواب ہو, میں غوطہ زنی کروں گا اور وہاں سے اس کا جواب لوں گا. آسمانوں میں ہو, میں سیڑھیاں بنا کے چڑھوں گا, میں اس کا جواب لوں گا. مجھے کوئی بتا دے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا, کیا ہوگا میرے ساتھ, میں کہاں جاؤں گا, میں کہاں سے آیا ہوں, میں کیا کروں اس زندگی میں کہ آگے اگر کوئی ایسی صورت ہو امتحان کی تو میں ناکام نہ ہوں. تو مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب کچھ نہیں کرتا مگر آپ کو آپ کی موت کے بعد کامیاب زندگی گزارنے کا نسخہ کیمیا دیتا ہے. وہ نسخہ کیا ہے 2 منٹ میں بتاتا ہوں. وہ نسخہ یہ ہے کہ اس زندگی میں تم امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو. تمہارا یہاں پر جو دین تمہیں دیا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہے عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پیدا ہی اس لیے کیا عبادت. عبادت کسے کہتے ہیں؟ خشوع, تذلل, انابت, جھکنا. یہی وہ جذبہ ہے جس سے شکر, ذکر, تفویض اور خشیت اور تقوی اور للہیت, اس کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ہم خدا کے غلام ہیں اس دنیا میں. غلامی تو دنیا سے خاتمہ ہو چکی ہے, لیکن غلام ہوتا کیا تھا؟ غلام وہ ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا تھا. ہمارے استاد سے پچھلے دنوں کسی نے پوچھا کہ جی کہا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی, تو بھائی انہوں نے کہا کہ جب آپ نے اللہ کو مان لیا تو پھر مرضی ورزی میری کوئی نہیں ہے, اللہ کی مرضی ہے. تو ہم نے دین کو جب قبول کیا تو دین نے ہمیں بتایا تم خدا کے غلام بن گئے ہو. اب تمہارا اور اس کا رشتہ کیا ہے؟ عبد اور معبود کا. ہم اس کے بندے ہیں. جو عبد ہوتا ہے وہ پھر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے, سپرد کر دیتا ہے. اسی سے اسلام کی تعبیر بھی آئی ہے ٹو سرنڈر, کہ ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں اس کے. یہ جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ عبادت اپنے مابعدت طبیعتی تصور میں ڈھل کے ایک نظام دیتی ہے. وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام ہے 2 چیزوں پر مشتمل, ایک کتاب اور ایک حکمت. کتاب کیا ہے؟ اللہ کی شریعت. اللہ نے انسان کو پیدا کیا, اس کی فطرت میں نیکی بدی الہام کی, لیکن زندگی کے بہت سارے ایسے امور ہیں جن میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. تو اللہ کی عنایت دیکھیے, رحمت دیکھیے, نعمت دیکھیے کہ پہلا انسان جس کو پیدا کیا تھا اسی کو پیغمبر بنا دیا. خدا کی
یعنی کہنا ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، کوئی کہہ سکتا ہے بھائی فطرت پہ اعتماد کرتے اس وقت فطرت کو تو کوئی خارجی تصورات نے آلودہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن خدا نے پہلے شخص کو، پہلے انسان ہی کو پیغمبر بھی بنا دیا، اس لیے کہ وہ تمہیں نیکی کی تعلیم، جو تمہارے اندر جذبہ موجود ہے وہ ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، وہ مان بھی پڑ جاتا ہے، تم اپنے اختیار کے سوء استعمال کی طرف بھی جاتے ہو، تذکیر، یاد دہانی خدا کی طرف تمہیں لے کر جائے. کیوں؟ کیونکہ کل امتحان ہونا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ ان معاملات میں قانون بھی دیا جن میں ہماری عقل کسی حتمی فیصلے تک نہیں پہنچ سکتی تھی. یہ آپ دیکھیے وراثت کے قوانین کیا ہیں، آپ اور معاملات دیکھیے، سود کے معاملات دیکھیے، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو مشتبہ ہو جاتے ہیں. جو سزائیں ہیں کہ سرٹن اگر سزا جرم کا ارتکاب ہو جائے اللہ کو مانتے کیا دیں گے، کتنی دیں گے، کیسے دیں گے، انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی. تو اللہ نے شریعت دی اور پھر ان پیغمبروں نے کیا کیا؟ ایمان اور اخلاق کی باتیں سکھائیں ہمیں. تو کتاب اور حکمت یہ دینے کے بعد جو پورا دین کا کانٹینٹ ہے، خدا نے خود بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے. عبادت کیا تھی؟ حقیقت. عبادت جب ڈھلی ایک مابعدت طبیعتی نظام فکر میں تو اس سے کتاب اور شریعت وجود میں آئی اور ایمان اور حکمت وجود میں آئی. لیکن اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے تزکیہ، پیوریفیکیشن، اپنے آپ کو پاکیزہ نفس بنانا. اپنے آپ کو جتنا پاک کر لیا وہ قد افلح من تزکا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنے آپ کو آلودہ کیا اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. یہ پاکیزگی کیوں ہے؟ یہ پاکیزگی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ نفوس کو اپنی ابدی بادشاہت میں ایک حصہ دینا چاہتا ہے. پاکیزگی وہ پری ریکوزٹ ہے جو جنت کی سٹیزن شپ کے لیے آپ کو ہر صورت میں چاہیے، کمپلسری ہے. اب دیکھیں ہم پاکیزہ کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ عالم کا پروردگار وہ خود کتنا منزہ اور پاکیزہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی ابدی بادشاہت میں ہمیں شریک کر لے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آلودہ ہو کر اس جیسی پاکیزہ ہستی کے ساتھ کسی چیز میں شریک؟ یعنی آپ میں تکبر کی آلودگی بھی ہو جائے، کچھ ایگو کی بھی ہو جائے، جھوٹ کی بھی آلودگی ہو جائے، بدکاری کی بھی ہو جائے، تو پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ نہیں بیکاز میں ایک گھرانے میں بس پیدا ہو گیا ہوں جہاں پہ میرا نام مسلمان ہے تو مجھے جنت میں جانا ہی جانا چاہیے، تو وہ نہیں ہو سکتا. ابھی تک میں جو آپ کی بات سمجھا ہوں تو بڑا زبردست خلاصہ کر دیا آپ نے، میرے خیال ہے کنورسنگ اسلام کا خلاصہ کر دیا آپ نے. وہ بھی دیٹس کمنگ سون سیزن 3. ویری 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 امپورٹنٹ سمری آف دا ہول اسکیم آف تھنگس کہ ہمیں اللہ نے بنایا، ہدایت ہمارے اندر ودیت کی، پھر پہلے انسان کو پیغمبر بھی بنایا، ان کو ریمائنڈرز بار بار انسانیت میں بھیجتے رہے، ہر کلچر میں بھیجتے رہے. نو ڈاؤٹ کہ ہر کلچر میں مذہب کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، آفٹر لائف کا پایا جاتا ہے، فرشتوں کا بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے ہر مذہب میں تھرو آؤٹ مین کائنڈ. اور اس سلسلے کی، ان ریمائنڈرز کی، اس ہدایت کی آخری کڑی جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو نہ صرف ایک نبی تھے بلکہ آخری رسول بھی تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ججمنٹ کی ایک پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن تھے آخری دفعہ اس سرزمین کے اوپر، اس کرۂ ارض کے اوپر، ایز آلسو اے پروف فار دا ججمنٹ ڈے ٹو کم فار مین کائنڈ. اور وہ انتظام اللہ نے آخری دفعہ تاریخ کی روشنی میں کر دیا. اف یو ار فیملیئر ود غامدی صاحب فکر اینڈ یہ جو پوری ایک آئیڈیالوجی ہے تو آپ کو اس پورے کانسیپٹ کے بارے میں پتہ ہی ہوگا. اب یہ کرنے کے بعد پٹنگ اٹ انٹو ویری لے مین ورڈز، حسن بھائی میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ جتنا میری سمجھ میں آیا ہے کہ پروردگار جس نے سب کچھ بنایا، یعنی میرا اور آپ کا بنانے والے بھی وہی ہیں اللہ تعالیٰ، بلیک ہول کو بنانے والے بھی وہی ہیں، یعنی کہ سورج کو، اس کائنات کی سب سے ہیبت ناک چیز کو بنانے والے بھی وہ ہیں، اور اس کائنات کی سب سے یعنی کہ خوبصورت، کبھی آپ ایک پھول کو دیکھیں یا جب آ رہے تھے سن سیٹ کو آپ دیکھیں، اس کے بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں. سب سے بڑی حقیقت ہے وہ، دی الٹیمیٹ ریالٹی، دی الٹیمیٹ کانشسنس. لیکن ان کے مطالبات ہم سے جو ہیں وہ اگر عام لغت میں بیان کیے جائیں تو وہ یہی ہیں کہ یار اچھے انسان بن کے جیو. جب حقیقت واضح ہو جائے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا پالن ہار ہوں، بنانے والا ہوں، تو میری طرف بھی دیانتداری کا مظاہرہ کرو اور اپنے دنیا میں رشتوں کے ساتھ بھی دیانتداری دکھاؤ. ایک سچے اور اچھے انسان بن کے جیو، اخلاق کے معاملے میں بھی اچھے رہو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. یعنی کہ بہت ہی یونیورسلی ایگریڈ مطالبات ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جن پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا، کسی کی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر. میں تھوڑا سا اس معاملے پہ آنا چاہتا ہوں کہ یہ تو یونیورسلی ایگریڈ باتیں ہیں، لیکن دین دیر آر انٹرپریٹیشنز آف اسلام جس میں کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو کہ یونیورسلی ایگریڈ اپون نہیں ہیں.
دیکھیں نا, سچ بولنا چاہیے, پوری دنیا میں یونیورسلی اگریڈ اپون ہے. جو لوگ جھوٹ بول کے دنیا میں اپنے فوائد حاصل کرتے رہے ہیں, وہ بھی کچھ تعویلات کرتے رہے نا جھوٹ کے ارد گرد. کبھی یہ تو نہیں کہا گیا کہ جھوٹ بولنا تو آج سے بڑی زبردست بات ہے. اس طرح کسی کو نقصان نہیں پہنچانا, دیانتداری, دیز آر آل ویری یونیورسل تھنگس. بٹ دین دیر آر انٹرپریٹیشنز جو کہ کچھ ایسی باتوں کو پروموٹ کرتی ہیں جو یونیورسل نہیں ہیں. وہاں پہ آئی بلیو کہ یہ تھاٹ, غامدی صاحب کی فکر, مدرسہ فراہی کی فکر جو ہے, دیٹ کمز ان ٹو پلے, اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف جو ماڈرن ایرا ہے اس وقت, جب بہت ساری کلچرل پولوشنز اسلام میں گھس چکی ہیں, جو بہت ساری سیکٹیرین پولوشن, پولیٹیکل پولوشن گھس چکی ہے اسلام کے اندر. اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ والا کاز, یہ والی آئیڈیالوجی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگین ریمائنڈنگ یو, دیٹس وائی آئی ایم سپورٹنگ اٹ. آئی ہیو کم آل دا وے فرام پاکستان, آئی ول کیپ کمنگ ہیئر. That's why I decided to give all my life to this cause, because it answered all my questions. جیسے کل ایک کینیڈا سے بھائی جان آئے ہوتے, I hope you're watching, انہوں نے کہا کہ یہاں سے مجھے وہ اسلام ملا جس نے میری اپنے سے جو میں لڑائی کرتا تھا وہ ختم کر دی. یعنی کہ کئی اسلام کے اندر عقائد ایسے آ چکے ہیں, ہمیں ماننا پڑے گا, جن پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی اپنی فطرت سے لڑائی کرنی پڑتی ہے. آئی ایم شیور یو نو وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, جس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹرینتھن دس وائس, بیکاز یہاں پہ جو اسلام پڑھا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, وہ ان ساری پولوشن سے بالا تر ہے, ان ساری چیزوں سے پیور ہے. آئی ول کم ٹو یو آن دیٹ, بٹ یو کین آلسو ڈونیٹ آن زیلے. زیلے کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں, کیونکہ ایک میسج آیا کہ کین وی ڈونیٹ آن زیلے, آئی ایم ناٹ شیور واٹ دیٹ از. زیل ایک سروس ہے یہاں پہ غالباً, اس کے بعد Zelle, you can donate on that too. And again, today is Giving Tuesday, so please donate because it's going to be doubled by Facebook. حسن بھائی, اور اخلاص سے اگر پے کریں تو اللہ شاید اس سے کئی گنا زیادہ کر دیں, اگر ڈبل نہ بھی ہوئے تو. ایگزیکٹلی اللہ برکت دے گا بیچ میں. اچھا حسن بھائی, اب ذرا آتے ہیں اس جانب کہ یہ فکر کیوں امپورٹنٹ ہے ود ان اسلام, ود ان دیٹ پیغام جو اللہ تعالیٰ کا ہے. دیکھیں, بہت ساری جگہ پہ یہ بات ہوتی ہے کہ اسلام کو پھیلایا جائے دنیا میں, اسلام کو پریچ کیا جائے دنیا میں. آئی پرسنلی بلیو کہ بہت کم جگہ پبلکلی یہ بات ہوتی ہے کہ ود ان اسلام دیر آر پرابلمس, دیر آر پرابلمس آف انٹرپریٹیشن. بہت سے ایسے آئیڈیاز غالب آ چکے ہیں اسلام کے اندر جو بہرحال پرابلمیٹک ہیں. ویئر ڈو یو سی اٹ, وہ کون سے کچھ پرابلمیٹک ایریاز ہیں جو آپ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے, جہاں پہ ہماری یہ ایفرٹ جو ہے ایک امپورٹنٹ رول ادا کر رہی ہے؟ دیکھیے, میں خود بطور طالب علم اپنے تجربات اور اپنے حاصلات ہی آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. ہمارا دین محمد رسول اللہ پہ مکمل ہو گیا. اس تکمیل کے بعد دین کے جو مصادر یا سورسز ہیں وہ تو الحمدللہ پوری قطعیت کے ساتھ, بغیر کسی ابہام کے, بغیر کسی تردد کے, نسل در نسل امت نے منتقل کر دیے ہیں ہم تک. وہ موجود ہیں, ان کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے, ان کے اندر کوئی نقص نہیں ہے, ان کو حاصل کرنے میں کوئی تردد نہیں ہے. وہ محکم ذرائع ہیں. وہ ذرائع کیا ہیں؟ قرآن و سنت کے ذرائع. اب جس وقت کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کے بعد اس چیز پر غور و فکر کی ایک روایت جنم لیتی ہے. یہ امت کی ایک علمی روایت ہے. ہزاروں کی تعداد میں علماء پیدا ہوئے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان مطالبات, ان کے تقاضے, اپنے عہد سے ان کے تعلق, اس عہد کے اندر اگر کوئی نئے اجتہادی مسائل تھے تو ان کی روشنی میں ان کو سمجھنا, پھر یہ علوم اور فنون جن زبانوں میں ہے ان زبانوں کو محفوظ کرنا, ان محاوروں کو محفوظ کرنا, ان کی فصاحت و بلاغت پہ کلام کرنا, ان کی جو لغوی بحثیں ہیں ان کو حل کرنا, تاکہ آگے کی نسل جو اس زبان سے واقف نہیں ہے اس کو وہ زبان بھی پہنچے, لوگوں کی, صحابہ کی وہ آراء بھی پہنچیں, قرآن مجید کو سمجھ کے جو ان کے عمل میں چیزیں ڈلی تھیں اس کا ریکارڈ بھی پہنچے. تو ایک بڑی طویل, روشن, درخشاں, جاویداں, زندہ اور حسین اور تابندہ علمی روایت ہے جو ہمارے پس منظر میں کھڑی ہوئی ہے مذہب پہ غور و فکر کی. وہ روایت ہم جب لیتے ہیں, اسی روایت کو لے کر آگے بڑھتے ہیں, تو احساس یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں مذہب اور مذہبی فکر ان دونوں کا اختلاط ہو کے لوگوں تک پہنچ چکا ہے,
اور لوگ اس کو خدا کا مطالبہ اور مذہب سمجھ کے قبول کرتے ہیں. ریلیجن ہے کہ خدا کا پیغام، اور اس سے جو علم وجود میں آتا ہے وہ ہے ریلیجس تھاٹ، ریلیجس تھاٹ جو انسانی کام، جو انسانی کام ہے. یہ دو چیزیں اپنے اندر ایک فرق رکھتی ہیں. ہمارے ہاں بالعموم اگر آپ دیکھیں سوسائٹی میں جا کے تو آپ کو بہت سارے ایسے مسائل ملیں گے جن کے اندر یہ دونوں چیزوں کا فرق ختم ہو چکا ہے. یہ فرق برقرار رہے اور اس کے بعد اختلافات ہوں تو یہ ایک خوبصورت ماحول بناتی ہیں، اس لیے کہ خدا کے پیغام کو سمجھنے کا رستہ کھلتا ہے. لوگ آگے بڑھتے ہیں، اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز بیان کرتے ہیں. لیکن جس وقت آپ اپنی انٹرپریٹیشن کے بارے میں یہ اصرار کرنے لگ جائیں کہ یہ انٹرپریٹیشن تو اصل میں خدا کی براہ راست ہدایت ہے، ایگزیکٹلی، اس وقت مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب ہدایت دی، وہ تو عالم کا پروردگار ہے، وہ تو ما کان و ما یکون سے واقف ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کی حکمت بالغہ تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا. وہ جب کوئی کام کہے گا تو وہ دین کے پورے مقصد جو کہ تزکیہ ہے اس کے درمیان کہیں کنٹرڈکشن نہیں پیدا کرے گا، کہیں تضاد نہیں پیدا کرے گا. وہ علم اور عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں ہوگا، وہ آپ کی فطرت کے خلاف نہیں ہوگا، چونکہ خدا نے خود کہا ہے کہ یہ دین میں نے فطرت کے مطابق دیا ہے. فطرت کے برخلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس دین میں دی گئی ہو. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر دینی فکر دین بن کے معاشرے میں آتی ہے اور لوگ اس کو پھر شعوری طور پہ قبول نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کی عقل اس کو نہیں مانتی، ان کی فطرت اس کو نہیں مانتی. یہاں پر کوئی شخص یہ بحث نہ کرے کہ بھائی دین کو جب آپ مانتے تب تو عقل کو آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے. وہ دین آپ بتائیں مجھے پہلے، دین کا وہ مطالبہ ہو تو میں اپنی عقل کو دریا میں پھینک کے آؤں گا اور اس کو مانوں گا. دین یہ کہے کہ دیوار میں سر مارو تو میں ماروں گا، لیکن دین کو کہنا چاہیے نا. مجھے مطلب اس بات پہ تسلی ہونی چاہیے کہ دین نے یہ کہا ہے تب میں سر مار دوں گا جا کے. بالکل ایسے. لیکن اگر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ دین کا مطالبہ دیوار میں سر مارو، لیکن مجھے نہیں لگتا دین کا یہ مطالبہ ہے، تب میں سر مارنے کو ریزسٹ کروں گا نا. میں اگر مجھے یقین دلا دیں کہ دین کا، پھر ماروں گا. ایگزیکٹلی، فرق بڑا ضروری ہے. یہ نہ ہو تو ہوا کیا؟ اس فکر کے جو علماء تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، کوئی نیا دین پیدا نہیں کیا، کوئی نئی جس کو آپ کہتے ہیں ماخذ یا سورسز دریافت نہیں کیے. وہ دین جو پوری امت کے ہاں متفق علیہ موجود ہے قرآن و سنت کی صورت میں، اس دین کو براہ راست غور و فکر کا موضوع بنا کر لوگوں کو یہ بتانے کی صحیح کی کہ دیکھیے دین کے مطالبات تو یہ ہیں. اب اگر آپ کوئی چیز دین کے نام سے منسوب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی دلیل قرآن و سنت سے لانی ہوگی. آپ کے آباء کی کوئی روایت ہو، آپ کی کوئی اجماعی روایت ہو، آپ کی کوئی موروثی روایت ہو، آپ کی کوئی کلچرل روایت ہو، یہ سب کچھ آپ پیش کریں دنیا میں اپنے علم کی بنیاد پہ، اپنی عقل کی بنیاد پہ. لیکن دین کا مطلب ہے خدا کی سنت، خدا کی ہدایت، خدا کی منشا، اس کو پوری پیورٹی سے خدا کی طرف سے ہم تک آنا چاہیے. اور میں یہ بھی بتا دوں، بالعموم یہ سوچا سمجھا جاتا ہے کہ شاید ایک غامدی صاحب نے جنہوں نے یہ کام کر دیا، ایک پورا دبستان ہے، ایک پورا تھنکرز کا گروپ ہے، ایک پورا نابغہ روزگار ہستیوں کا قافلہ ہے جنہوں نے اس چیز کی بنیاد رکھی. اور یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی بنیاد رکھتا ہے، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی غامدی صاحب کے فلاں استاد کے ہاں تو یہ نظریہ نہیں ملتا، یا فلاں ان کے ہاں تو یہ چیز نہیں اس طرح سے واضح ہوئی. تو جب کوئی نقطہ نظر ڈیولپ ہوتا ہے، کوئی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، تو اس میں اسی طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں. اگر موقع ملتا تو میں یہاں دکھا سکتا، ہمارے یہاں پر سینٹر میں آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کے کہ ہم دنیا کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ ہماری اپنی روایت بھی جو ہے، جو اپنی میراث جو ہم امت سے لے کر آئے ہیں، یہ ہمارے اسی کے کندھوں پہ کھڑے ہو کر ہم آگے بڑھتے ہیں. اور خود یہ فکر جس کو آپ فکر فراہی کہتے ہیں، جو اس وقت دنیا بھر میں غامدی صاحب کی فکر کی حیثیت میں مقبول ہوئی ہے، وہ فکر اصل میں ایک پورا قافلہ ہے جن لوگوں نے سوچنے سمجھنے کا آغاز کیا. میں یہاں پر عمران بھائی اگر آپ سن رہے ہوں، ہمارے عملے کے درخواست کروں گا ایک کیمرہ اگر آپ گھما کے یہ دکھا سکیں کسی طرح کہ ہمارے پاس یہاں پر ہم نے سینٹر میں اس کا اہتمام کیا ہے. کوئی شخص آئے تو اس کو پتہ چلے کہ یہ کسی ایک مسلک کا ادارہ نہیں ہے، کسی ایک فرقے کا ادارہ نہیں ہے. عمران بھائی اگر آپ یہ تصویریں دکھا سکیں، آپ یہ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے ہمارا یہاں پر چونکہ یہ لائیو پروگرام ہے اور اچانک سے میرے ذہن میں یہ اٹس اے ویری کیجول سیٹنگ، سو اگر اٹس ناٹ اے فارمل سیٹنگ ایٹ آل، سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. عمران بھائی ذرا ادھر کیمرہ کیجیے گا. یہ جو تصویریں ہیں سب سے پہلے بلکہ مودودی صاحب کی جو ہے وہ تصویر
یہ آپ کو ایک حیرت کی چیز لگے گی، وہ جب کیمرہ وہاں پر سوئچ کریں گے لوگ دیکھ سکیں گے. کمپلیٹ آئی تھنک 70 to 80% ڈس ایگریمنٹ ہے with مودودی صاحب. آپ یہ دیکھیے یہاں پر آغاز ہوتا ہے اس سینٹر میں سب سے پہلے جس شخصیت کی تصویر سے وہ علامہ شبلی نعمانی ہے. علامہ شبلی نعمانی، اس کے بعد ہیں علامہ اقبال، اور اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد ہیں سید سلیمان ندوی. وہ ابھی شاید کیمرہ سوئچ کریں گے تو لوگ دیکھ سکیں گے کہ ہم نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب آپ دین پہ غور و فکر کرتے ہیں تو یہ ہم آج پیدا نہیں ہو گئے کسی جزیرے کے اندر جہاں پر ہم نے آغاز کر مسلک کے لوگ نہیں ہیں، اور یہ کسی ایک مسلک کے لوگ نہیں ہیں. یہ انہوں نے سوچنے سمجھنے کی ایک روایت کا آغاز کیا ہے. تو شبلی نعمانی سے آغاز ہوتا ہے. علامہ اقبال، شبلی نعمانی سے ہر شخص واقف ہے جنہوں نے کام کیا، تاریخ کے اوپر کام کیا، سیرت کے اوپر کام کیا، اور سوچنے سمجھنے کے مسلمان ملت اور امت میں نئے زاویے متعارف کرا. اس کے بعد علامہ اقبال ہیں. علامہ اقبال وہ شخصیت کہ جنہوں نے اس دنیا میں اس بات کو روشن کیا، جگایا کہ بھائی اپنے دینی فکر پہ غور کرو، عصر حاضر سے اس کی مطابقت کو پیدا کرو. بھی تھے نا کہ the need for reconstruction of religious thought in Islam. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس کی بنیاد رکھی اور امت کو بتایا کہ دیکھیے جب مذہبی فکر کو آپ دین بنا کے پیش کرتے ہیں تو عصر حاضر سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس طریقے سے قائم و دائم نہیں رہتی. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے اس کے بعد سید سلیمان ندوی ہیں. یہ شبلی نعمانی کے شاگرد ہیں. شبلی دنیا سے رخصت ہوئے، جو کام وہ ادھورے چھوڑ گئے تھے وہ انہوں نے پورے کیے. آپ کو یہ بات جان کے حیرت ہوگی، اکثر یہ کہا جاتا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے، اچانک سے میرے ذہن میں ایک چیز پیدا ہوئی تو میں نے کہا آپ دکھا دیں، اگر کوئی تردد ہے اس میں. اسکرین عمران مین اسکرین پہ آ گیا یہ تصویریں؟ اوکے بس ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ ہم دکھاتے رہیں گے، لوگوں کو بس ایک جھلک اس کی پہنچ جائے کسی طریقے سے. تو آگے بتائیں جی ندوی صاحب. دیکھیے سید سلیمان ندوی، سید سلیمان ندوی شبلی نعمانی کے شاگرد ہیں، اور وہ جو دین کی ایک روایت چلی آ رہی تھی اس کے اندر وہی جو آپ نے بات کی کہ کہیں پر کسی جگہ پر کوئی آمیزش ہو گئی، اس کی تنقیح کا ابتدائی کام کیا. یہ آپ کو آج کل سننے میں ملتا ہوگا، بھئی یہ غامدی صاحب کہتے ہیں حدیث اور سنت کا فرق، حدیث الگ ہے سنت الگ ہے. اتنی خوبی کے ساتھ اور اتنی سسٹمیٹک اور سائنٹیفک انداز میں خود سید صاحب نے اس کو واضح کیا، ان کے سید سلیمان ندوی نے. یہ بلکہ اس بات کا سوری ٹکاچو بڑا اچھا جواب ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں نا اچھا جی آج پھر جاوید غامدی صاحب کو ہی سمجھ آئی ہے ایسے. یہ بات وہ کم علمی کی بنیاد پہ کہتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پہلے بھی کتنے بڑے بڑے نام وہی بات کرتے آ رہے ہیں، بیکاز دے ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. تو ان کو لگتا ہے کہ غامدی صاحب ہی بس پہلی دفعہ بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیے اسی طرح سے سید سلیمان ندوی کا کام ہے. اس کے بعد کون ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد. وہاں سے اگر آپ شروع کریں تو مولانا مودودی علیہ رحمہ. مولانا مودودی علیہ رحمہ کی فکر سے کون شخص ناواقف ہے کہ غامدی صاحب نے سب سے بڑھ کے اختلاف کیا ہے، اور سب سے جس کو آپ کہتے ہیں مضبوط انداز میں، کانکریٹ انداز میں اس پورے نظام فکر پہ دینی، علمی، عقلی اور استدلالی ہر طریقے سے سوالات اٹھائے ہیں، اور بتایا ہے کہ جس چیز کو مذہب کا نصب العین اور آدرش اور مطالبہ کہہ کے بیان کیا جاتا تھا، دین میں وہ چیزیں بیان نہیں ہو رہی. لیکن ہمارے سینٹر میں سب سے پہلے مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی کی تصویر لگی ہوئی ہے. کیوں لگی ہوئی ہے؟ کیونکہ ایک شخص جس نے آگے بڑھ کے مذہب پر غور و فکر، براہ راست استدلال، اور وہ جو روایت چلی آ رہی تھی اس پر سوال اٹھانے کا آغاز کیا. اگرچہ جواب دیا، وہ جواب ممکن ہے کہ ہمارے ہاں تسلیم کرنے کے قابل نہ ہو یا اس پر ہم علمی رد کرتے ہوں، لیکن وہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. سید سلیمان ندوی کے بعد آپ دیکھیے مولانا ابو الاعلیٰ صاحب مودودی کی وہاں پہ تصویر ہے. اس کے بعد مولانا امین حسن اصلاحی کی تصویر ہے، مولانا فرائی کی تصویر ہے، جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے استاد کی تصویر ہے، اور اس کے بعد مولانا وحید الدین خان کی تصویر. وحید الدین خان صاحب نے بھی بڑی کرٹیک کی مودودی صاحب پہ کرٹیک بھی کی. مولانا وحید الدین خان صاحب کا جو اپنا نظام فکر ہے، قرآن کو سمجھنے کا طریقہ کار ہے، اس سے بھی اختلاف ہیں. لیکن ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور اس پورے مجموعی جمود کے نظام کے اندر ایک آواز دیتا ہے، ایک خودی خوانی کرتا ہے، لوگوں کو جگاتا ہے. آپ یہ دیکھیے جس وقت سیاسی اسلام کی اورینٹیشن پوری دنیا میں غالب ہوئی تو ایک ہی وہ شخص تھا جس نے آگے بڑھ کے کہا کہ مذہب کی پوری اورینٹیشن آخرت کے گرد گھومتی ہے، موت کے گرد گھومتی ہے. تو یہ لوگ ہیں امت کے محسن. تو ہم اس ادارے میں سب سے پہلے کوشش کیا کر رہے ہیں؟ ہماری امت افتراق میں بٹی ہوئی، فرقوں میں بٹی ہوئی، باہمی طور پر ایک دوسرے کی ہم بات نہیں سننا چاہتے،
ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کے فتوے دیتے ہیں، ایک دوسرے کی علمی روایت سے علمی اختلاف کو ذاتی اختلاف تک لے جاتے ہیں، رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، علماء موٹیوز کویسچن کرنا شروع کر دیتے آپ ہیں، یوٹیوب پہ انٹینشنز کویسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں. یوٹیوب پہ جائیے، آپ ذرا دیکھیے کہ ہمارے ہاں نقطہ نظر کے اختلاف پہ آپس میں گفتگو کیسے ہوتی ہے علماء. یعنی کسی شخص کو آپ وہ سنائیں تو وہ دیکھ بھی نہ پائے کہ مذہب کے علماء ایسے بات کرتے ہیں. لیکن ہم نے پہلی دفعہ دنیا میں اس بات کی بنیاد رکھی، اس بات کو ہم لے کر بڑھے کہ علمی اختلاف، فکری اختلاف یہ بہت ثانوی چیز ہے. امت کے علماء کی عظمت اور ان کی قدر جب تک آپ لوگوں کے دل میں پیدا نہیں ہوگی، وہ ماضی کی علمی روایت، وہ ہماری تراث، وہ علوم کا سرمایہ، اس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہی وجہ تھی. غامدی صاحب کا ایک مضمون ہے مقامات میں دبستان شبلی کے عنوان سے، انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ لوگ ہیں یہ ایک پورا 100 سال کی روایت ہے جس کا آغاز ہوتا ہے. پھر سے اگر کیمرہ اب ہمارا زیادہ اچھی طریقے سے زوم ہو چکا ہے تو شبلی نعمانی، اور اسی طرح سے علامہ اقبال، سید سلیمان ندوی، اور پھر ہمارے پاس ابوالکلام آزاد، مولانا مودودی، مولانا امین حسن اصلاحی، حمید الفراحی، غامدی صاحب، اور پھر اس کے بعد یہاں پر مولانا وحید الدین خان ہے. پیغام دیا ہم نے اس ادارے سے دنیا کو. یہ مسلک، یہ فرقہ، یہ کسی عصبیت، یہ کسی جمود کا ادارہ نہیں ہے. یہ لوگوں کو اس طرف بلاتا ہے کہ آؤ اور بنیادی جو سورسز ہیں ان پر غور و فکر کا آغاز کرو. نتیجے میں ممکن ہے اختلاف ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بنیادی اسپرٹ ہے اس ادارے کی. لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ جی اس ادارے کا نام آپ نے غامدی سینٹر رکھا، یہ تو ایک فرقے کی بنیاد ہے، ایک مذہبی شخصیت کے نام پہ آپ نے کر دیا، کل لوگ اپنے آپ کو اس سے منسوب کریں گے. تو میں یہاں پر یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، سچی بات، حقیقت بات، کہ جس وقت یہاں کے منتظمین نے، المورد تو خود ایک پرانا نام ہے، 1980 سے وہ چل رہا ہے، یہ نام تجویز کیا تو سب سے زیادہ مخالفت جس شخصیت نے کی وہ خود غامدی صاحب. وہ یہ کہتے تھے بھائی میں اس قابل نہیں، اگرچہ ہم سب اس سے واقف تھے کہ ہم اس ادارے کو ایک تعلیمی ادارہ بنانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو یہاں پر ہر سطح پہ دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، کسی شخصیت کا اسیر نہیں بنانا چاہتے. لیکن جس طریقے سے آپ ایک بڑی شخصیت کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ آپ نے بنایا، وہ اقبال کی کوئی ملکیت تو نہیں ہے، یہ اقبال کا جہازوں کے کاروبار سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ایک شخصیت کو آپ اس دنیا میں مقام دیتے ہیں، یہ ہمارے ان سے تعلق کا اظہار ہوتا ہے. اور دنیا کو ہم بتاتے ہیں کہ شخصیت کا نظریہ یہ ہے کہ آؤ اور سب مل کر دین و فکر کا کام کرو. تو ہم لوگوں نے اس پر کافی سوالات اٹھائے. تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ادارہ ہے، اس ادارے میں یہ جو آپ وال پہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی تصویریں، اس سے بھی یہ پیغام ملتا ہے. بھی چند دن پہلے یہاں پہ ہمارے کچھ دوست آئے، مولانا وحید الدین خان صاحب کے متبین میں سے تھے، وہ دیکھ کے مولانا کی تصویر حیران رہ گئے. اس سے کچھ عرصہ پہلے جماعت اسلامی پاکستان سے کچھ لوگ آئے، مودودی صاحب کی تصویر کہ آپ لوگ مودودی صاحب کی بھی، تو ہم نے کہا بھئی ہمارے محسن ہیں، ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں سب کو پڑھو. بلکہ اس سے آگے بڑھ کے آپ یہ سنیے، غامدی صاحب نے پچھلے دنوں گفتگو کی ہے، علماء دیوبند کی عظمت پہ گفتگو کی ہے، ان کے کام پہ گفتگو کی ہے، ان کی بڑی شخصیات اور اکابر کا تعارف کرایا ہے. تو امت کے اندر افتراق، امت کے اندر توڑ نہیں بلکہ محبت اور جوڑ، اور دین کو علم کی سطح پر سمجھنے کے لیے جس شخص نے جو کنٹریبیوشن کی ہے، بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا انشاءاللہ مستقبل میں ہمیں کبھی موقع ملے تو مشرق سے آگے بڑھ کے مغرب کی طرف بھی ہم جائیں. وہاں پر کتنے بڑے بڑے دماغ ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. وہ امت کا محسن ہے، وہ ہمارے اس سینٹر میں ویلکم ہے، خوش آمدید ہم اس کو کہتے ہیں. وہ آئے یہاں بیٹھ کے تحقیق کرے، ریسرچ کرے، بنیادی چیزوں پر اتفاق کر کے. وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں کہ یہ دین کے سورسز ہیں، ان سے باہر نہیں جانا. وہاں پر اللہ نے معاملہ طے کر دیا ہے. میں یہاں پہ قدع کلامی کر رہا ہوں کہ مجھے تو دین کے سورسز کی بھی جو ایک کلیئر کٹ ڈسٹنکشن ہے وہ یہیں سے ملی. یعنی کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے نا مسلمان دنیا میں ہمارے کہ جی دین اللہ تعالیٰ میرے سے کیا چاہتے ہیں مجھے کہاں سے پتہ چلے گا. تو اس میں بہت سارے سورسز ہیں، قرآن ہے، پھر سنت ہے، پھر حدیث ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے، پھر بہت ساری اور چیزیں. بڑا ایک کلیئر ڈسٹنکشن بھی بہرحال ملی جو کہ پہلے بھی آتے رہی ہے مسلم ٹریڈیشن کے اندر، لیکن وہ وہی بات ہے نا کہ بس ہماری بحثوں میں، ہماری علم کی بحثوں میں بڑی وہ ہو جاتی ہے، ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. تو سورسز کا بھی یہاں پہ بڑا ایک کلیئر کٹ ڈسٹنکشن ہے کہ قرآن ہے اور سنت ہے، اور باقی ساری چیز کو قرآن کی ہی روشنی میں سمجھا جائے گا. یہ I found very appealing. Sorry to cut you off. Please. بس میں آخر یہاں پر انشاءاللہ خاتمہ کرتے ہیں، پھر وقفہ لیں گے اور پھر سوالات کی طرف آئیں گے.
مقصد اس ادارے کا کیا ہے. دنیا بھر میں ہزاروں ادارے یقیناً موجود ہیں اور وہ سب دین کی کسی نہ کسی سطح پہ خدمت کر رہے ہیں. کوئی زبان سکھا رہا ہے, کوئی لوگوں کو اسکل سکھا رہا ہے, کوئی قرآن پڑھنا سکھا رہا ہے. وہ سب اپنی جگہ پر اہم ہے. انہی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ ہم دین کو علم کی سطح پر, شعور کی سطح پر اعتراف بنائیں. یہ شعور کی سطح پر اعتراف اس وقت نہیں بنے گا جب آپ اپنے اندر وہ صلاحیت, وہ قدرت, وہ ملکہ پیدا نہ کریں کہ آپ براہ راست قرآن و سنت کے غور و فکر کے نتیجے میں جو مذہبی افکار پیدا ہوئے ہیں ان کو سیکھیں, علم کی سطح پر سیکھیں. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ یہاں پر, چونکہ بالکل ابتدائی کوشش ہے, غامدی صاحب ملیشیا میں تھے, 10 سال کم و بیش وہاں پر رہے اور وہاں پر انہوں نے اپنی تفسیر کا کام مکمل کیا. ہم دنیا بھر میں جاتے تھے, سفر کرتے تھے, امریکہ بھی آتے تھے, تو یہاں کے لوگوں نے مدعو کیا کہ آپ یہاں پر آئیں اور یہاں پر آزادی کے ساتھ کام کریں. تو اس ادارے کی بنیاد رکھی اور پھر یہاں سے غامدی صاحب نے آغاز کیا. وہ یہاں پر قرآن کی تعلیم دیتے ہیں, حدیث کی تعلیم دیتے ہیں, اسی طرح اپنی کتاب جو دین کے اوپر انہوں نے اپنی فکر بیان کی ہے اس کو پڑھاتے ہیں. ہم نے غامدی صاحب کے وہ جو مذہبی افکار تھے اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کو علم کے دائرے میں لا کر دیانتداری کے ساتھ دنیا تک پہنچانے کی ایک صحیح کی وہ پروگرام بھی ہم نے شروع کیا. اس کے علاوہ قرآن مجید کا تعارف, لوگوں کو بتایا جائے کہ قرآن ہے کیا, قرآن کا پس منظر کیا ہے, پھر لوگوں کو بتایا جائے جدید فلسفیانہ اعتراضات کیا ہیں, دین اس کا کیسے جواب دیتا ہے, اس کا اہتمام کیا. ہر ہفتے ہم یہاں پر 2 گھنٹے غامدی صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, دنیا بھر کے جدید و قدیم مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بھی تاریخ کے ایک بڑی مارکت الآراء اور اہم مسئلے پر ہم نے ان سے 20 نشستوں میں گفتگو کی. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تعلیم کا آن لائن سلسلہ جاری ہے. کووڈ چونکہ آ گیا تھا تو پھر کوشش کی گئی کہ جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے ہر سطح کے بچے کو, ہر سطح کے نوجوان کو, ہر پس منظر کے آدمی کو, بالخصوص وہ جو مغربی دنیا میں ہیں اور انگریزی بولتے ہیں, غامدی صاحب کی فکر پر مبنی بہت سارے ادارے موجود ہیں. سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کرو گے, وہ بہت بڑی تعداد پھر کیا ہے, مسلمان تعداد میں کورسز اردو میں بھی آفر کر رہا ہے. تو یہاں سے ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہم انگریزی زبان میں یہاں کی جدید نسلوں کو یہ بات پہنچائیں. خاص طور پر یہاں پہ ضرورت زیادہ ہے, یہاں پہ ضرورت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں الحاد بہت پھیل رہا ہے یہاں پہ, مٹیریلزم بہت پھیل رہا ہے یہاں پہ. تو وی آر آلسو پلاننگ کہ انگلش میں, ان انگلش لینگویج وی آر ڈوئنگ a lot of things in future for the youth here especially. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ باہر کے ملکوں میں خاص طور پہ جو بچے ہیں, جو یوتھ ہے, جو مذہب سے دور جا رہے ہیں, جو الحاد کی طرف جا رہے ہیں, وہاں پہ ڈو یو سی رول ان فیوچر آف غامدی سینٹر؟ دیکھیے وہ رول تو اپنی جگہ پر بہت اہم ہے, لیکن میں ایک چیز جو محسوس کرتا ہوں وہ یہ کہ مغرب اور مشرق میں اب کوئی فرق نہیں رہا. میں پاکستان گیا پچھلے دنوں کو 5 سال کے بعد, تو اندازہ یہ ہوا کہ یہ انٹرنیٹ اور ذرائع ابلاغ کے پھیلنے کے بعد اب ہر جگہ پہ وہی سوالات ہیں. یہ سر ڈفرینس یہ ادھر بتاتے نہیں ہیں نا بچے کہ میرا مذہب پہ اب ایمان ہٹ چکا ہے, بچے نہیں بتاتے, یہاں بتا دیں. یہاں وہ بتا دیتے ہیں, لہٰذا یہاں پر گفتگو ڈائلاگ کے زیادہ مواقع ہیں. کریٹیکل تھنکنگ ان کو اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے, سوچنے سمجھنے پہ تو بات ہو سکتی ہے. وہاں پر تو پہلے دریافت کرنے میں ہی وقت لگتا ہے, لیکن یہ دنیا بھر کے اب مسائل ہیں. ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ کہیں سے اگر کہیں الحاد کی فکر انجیکٹ کی جا رہی ہے تو ہم دین اوپر سے امپوز کر دیں. نہیں, ان کو وہ شعوری تعلیم دیں, ان کو وہ اسکل سکھائیں کہ یہ بات ٹھیک کیوں ہے, وہ کیوں ہے, اور وہ خود دریافت کریں, آگے بڑھیں, دین کا علمی مطالعہ کریں. جتنے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جب مذہب پر اعتراض کرتے ہیں, مذہب پر سوال اٹھاتے ہیں, تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات وہ مذہب سے منسوب کر رہے ہوتے ہیں مذہب نے وہ بات ہی نہیں کہی ہوتی. تو ہم نے کیا کیا, یہاں پر اس بات کا اہتمام کی کوشش کی کہ ہر سطح کی جنریشن کو, اور دین کا آغاز بھی, ہمارے عام طور پہ دین کا آغاز کیا جاتا ہے اللہ کے اوامر اور نواہی, حرام اور حلال, اور ایک قانونی تصور دے کر, جس کے بعد بچوں کو یہ شعوری میسج ملتا ہے کہ جیسے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ بس یہ ہم نے ماننی ہے, نہیں مانیں گے تو شاید یہ جس طرح وہ کرکٹ میں کھیلتے ہوئے لائن سے آگے جائیں تو 9 بال ہو جاتی ہے, اس سے ایکچولی منافقت بڑھتی ہے, شعوری طور پہ چیزوں کی دریافت نہیں ہوتی. تو کوشش کیا ہے, کوشش یہ ہے کہ وہ خود اس کو دریافت کریں. تو ہم نے کورسز کیسے ڈیزائن کیے, ڈیولپ کیے, پوری ٹیم ہے, تعلیم کا ایک شعبہ ہے, اس کو ایک بڑے ہی جلیل القدر عالم ہیں اس عہد کے ڈاکٹر شہزاد سلیم, وہ ہیڈ کرتے ہیں, وہ اس کو دیکھتے ہیں. کورسز ایسے بنے جہاں پہ اخلاقیات کو بنیاد بنایا ہے, بچے کو ابتدا میں وہ یونیورسل کانسیپٹس جو اخلاقیات پہ مبنی ہیں وہ بتا کر, وہ سکھا کر, وہ سمجھا کر, مذہب کو اسی میں سے ہم برآمد کر کے دکھاتے ہیں جو کہ خود دین کا بھی حکم. اور ابھی ایک آگے سیریز بھی آ رہی ہے جیسے الحاد کے اوپر, کہ جو الحاد کے ورلڈ ویو سے سوالات نکلتے ہیں ان کے جوابات,
رैशनली लॉजिकली जो है वो देने का अहतमाम, बिकॉज़ ये वो जवाबात हैं जो यूजुअली मज़हब की तरफ से रैशनली दिए नहीं जाते. उसको वो कहते हैं कि जी ये फेथ बेस्ड एक चीज़ है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बचपन से बताया गया था कि क्रिएशन स्टोरी एक ही है. वो ये है कि अल्लाह ताला ने 4-5 बर्रे आज़मों की मिट्टी इकट्ठी की और एक पुतला बनाया और उस पुतले के अंदर फिर रूह फूंकी, जो कि हमें आज लगता है कि इट्स वेरी अनलाइकली व्हेन इट कम्स टू व्हाट वी फाइंड इन आवर ट्रेसेस इन हिस्ट्री. तो यहाँ पे आके जब उसको देखा कि ऐसी कोई बात बराह रास्त अल्लाह ताला ने बयान तो नहीं की हुई ना, ये क्या था, रिलीजियस थॉट का हिस्सा था. अगेन आई एम कनेक्टिंग टू द प्रीवियस थॉट कि रिलीजियस थॉट की बात थी. बाद में इंसानों ने गौर व फिक्र करके ये आइडिया निकाला कि शायद पुतला था, फिर ऐसे गई मिट्टी उसके अंदर, लेकिन उसको रिलीजन बना के मेरे जैसे इंसान को दिखाया गया, बताया गया. हेंस इनिशियली आई थॉट कि यार ये सब तो लगता है कि बस पुराने लोगों की बातें हैं. तो यहाँ पे आके उसको जब सारी चीज़ों से प्योर होके बालातर होके देखा तो पता चला कि अल्लाह ताला ने तो ये बात नहीं की और उसकी बिल्कुल फ़र्क एक्सप्लेनेशन सामने आई. तो जी जी एक और दिलचस्प बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं वो ये है कि जिसने जो मेहनत की हुई है उस सब मेहनत को दुनिया तक पहुँचाया जाए. यानी ये नहीं है कि सिर्फ आज ही हम दीन पर गौर कर रहे हैं और हम ही ने दीन को समझा है. मसलन आप देखिए बच्चों के लिए, जो बच्चों को दीन का इब्तदाई शऊर और तसव्वुर देने के लिए जो काम मिसाल के तौर पर मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के इदारे ने किया है. उनके बेटे हैं डॉक्टर सानी इसनैन साहब, उन्होंने गुड वर्ड पब्लिकेशन के नाम से बच्चों के लिए बेहतरीन मवाद बनाया है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अंग्रेज़ी ज़ुबान में बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के लिए, ज़ुबान की डेवलपमेंट के लिए, दीन के शऊर के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से कनेक्शन पैदा करने के लिए, अल्लाह के तारुफ़ के लिए, तो हमारे सेंटर में उनकी तमाम किताबें मौजूद हैं. हमारी ये कोशिश है कि जितने उलमा यहाँ पे मौजूद हैं इन सब का लिटरेचर भी हम यहाँ पर मुहैया करें और इन सब की जो इसको आप कहते हैं इज्तिमाई बसीरत है, कलेक्टिव विजडम है, उससे लोगों को ये बताएं कि सोचने समझने का अमल होता कैसे है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होती है. तो ये एक सतह पे तालीम का बंदोबस्त है. इसी तरीके से हमारी ये कोशिश होती है कि दुनिया भर से लोगों के ज़ाती मसाइल होते हैं. इंशाअल्लाह वक्फे के बाद उनमें से चंद चीज़ों को लोगों ने भेजे हैं, सुनेंगे भी, उनका जवाब दें. लोगों की दीनी जो मसाइल हैं, ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, अमली जो मसाइल हैं, उसके लिए उनको एक माहौल फ़राहम करें. हमारे पास यहाँ पे लोग आते हैं, वक्त गुजारते हैं. अभी पिछले दिनों एक ताजिर आए हुए थे, पूरी दुनिया से लोग आते रहते हैं, यहाँ पे वक्त गुजारते हैं. तो मैं सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पे एक चीज़ बयान करना चाहता हूँ ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि हम महज ये जिसको आप कहते हैं ना, को दीन को एक फ़िक्र बनाकर पेश नहीं करते और यही दीन की हकीकत रूह भी नहीं है. इल्म की दुनिया अपनी एक वसी दुनिया है, उसके अपने तकाज़े हैं, लेकिन दीन की हकीकत है जो ये सेंटर दुनिया में प्रमोट करना चाहता है. दीन की जो हकीकत है, मौत का जो तसव्वुर है, मज़हब की जो ज़रूरत है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के जो तकाज़े हैं, आखिरत की याद दहानी है, इस सब को हम आगे लेकर बढ़ें. तो वो एक साहब यहाँ पर आए, उन्होंने एक हफ़्ता यहाँ गुजारा. तो वो जब जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने, और पूरा वो हफ्ते में रहते हुए पूरा हफ्ता सवाल करते रहे, कभी इत्माम हुज्जत पे, कभी कुरान की कतई दलालत पे, कभी इस पे जो इल्म के मसाइल होते हैं. तो मैंने उनसे जाते हुए पूछा, मैंने कहा भाई आपने हफ्ता गुजारा, आपने क्या सीखा? तो मैं मुतवक्के कर रहा था कि वो कहेंगे यार आप माशाल्लाह आप लोगों की फ़िक्र जो है वो बड़ी महकम है, बड़े अच्छे आप लोग जवाब देते हैं, बड़े मंतकी जवाब देते हैं खान साहब. उन्होंने कहा कि मेरे अंदर से माल की हिर्स ख़त्म हो गई. अच्छा. तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये दीन का मकसद था जिसको हासिल करना चाहिए. इसी मकसद को आगे लेकर हमारा इरादा है, इंशाअल्लाह ख्वाहिश है. आप अगर गामदी साहब का वो रिसाला है इशराक, उसमें इस इदारे के अगराज़ व मकासद पढ़ें तो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से काम करना है. तो उसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है कि हम ऐसी खानकाहें बनाएं जहाँ पर लोग अपने दिन भर का जो जिसको आप कहते हैं वबाल है, गुबार है, उसको लाकर उसको छांट दें और आकर दीनी माहौल के अंदर वक्त गुजारें जहाँ से उनकी फ़िक्री नशोनुमा भी हो. तो एक इब्तदाई सी कोशिश है, एक इब्तदाई सी काविश है. हम कुछ भी नहीं हैं मगर ये कि इस दीन के अदना से खादम, और करने का मकसद क्या है? दुनिया तब्दील करनी है, दुनिया के अंदर कोई इनकलाब लाना है, कोई लोगों का जथा बनाना है, कोई फ़िरका मुनज़्ज़म करना है, हरगिज़ नहीं. हम लोगों ने मरना है. ये हमारे अमल का इम्तिहान है कि दीन अगर हमने सीखा है तो उसको किसी तरीके से इंस्टीट्यूशन की सतह पर, वसी सतह पर दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें. बिल्कुल जी. हैविंग सेड दैट, मैं चाहूँगा कि ब्रेक पे जाने से पहले और उसके बाद सवाल जवाब के सिलसिले से पहले थोड़ी सी इस चीज़ पे भी रोशनी डाल दें कि जो दीन के अंदर रिसर्च का जो एक एप्टीट्यूड है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, दीन के अंदर तनकीद का
فار ایگزامپل مجھے ذاتی طور پہ ہمیشہ سے پرابلم یہی تھا نا کہ ہم مسلمان کی حیثیت سے آؤٹ ورڈ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اس ورسز دیم، کہ ہمارے پاس ایک حقیقت موجود ہے، ایک سچ موجود ہے. اور بائی دا وے ہر فرقے کا مسلمان یہی سوچتا ہے، ہر سیکٹ کا یہی سوچتا ہے کہ حقیقت میرے پاس ہے، اس کو میں نے دنیا تک پہنچانا ہے. واٹ وی ڈونٹ ریئلائز اس کے واٹ وی ہیو کے اندر بھی کافی اختلافات ہیں، کافی اپوزنگ نقطۂ نظر ہیں، جو یہاں پہ آئی ہیو نوٹسڈ اے لاٹ کہ اسلام کے اوپر ود ان بھی ریسرچ بہت ہوتی ہے. جیسے کہ مودودی صاحب کی پاپولر انٹرپریٹیشن جو میں کہتا ہوں پچھلی پوری صدی کو جس نے ڈومینیٹ کیا تھا، وہ یہی تھی کہ ٹھیک ہے اچھے انسان تو بننا ہی ہے آپ نے زندگی میں، سچ بولنا ہے، اخلاق بھی اچھے رکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مطالبے سارے ہیں، بٹ یہ بھی مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ نے ایک نظام ہے اسلام کے اندر جو سیاسی نظام ہے، ایک معاشی نظام ہے، اس کی بھی غلبے کی جد و جہد کرنی ہے دنیا کے اندر، ویدر اٹ بی سیاسی اور ادر وے اراؤنڈ. یہ بھی پریزنٹ کیا جاتا ہے مودودی صاحب کی فکر میں ایک اللہ تعالیٰ کے مطالبے کے طور پہ. تو اس کو دیکھیں یہاں پہ اس پہ تنقید ہوتی ہے، کاؤنٹر تنقید ہوتی ہے، اور کاؤنٹر تنقید ویلکم بھی ہوتی ہے، جیسے کہ مودودی صاحب کی تصویر پہ لگی ہوئی ہے. یہ ایٹیچیوڈ جو اس سینٹر میں پایا جاتا ہے، آئی وانٹ یو ٹو پلیز شیڈ سم لائٹ آن دیٹ، کہ دین کے اندر بھی تحقیق کی ضرورت ہے بیفور وی ٹیک اٹ آؤٹ ٹو دا ورلڈ کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، دیکھیں اتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہیں، آخرت ہے، ہمارا احتساب ہونے والا ہے. لیکن اس کے اندر اگر نیٹی گریٹیز پہ ہم آپس میں کھل کے بات نہیں کریں گے تعصب سے بالا تر ہو کے، تو باہر لے کے جانے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے. جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے اوپر ہم نے کتنے پروگرام کیے، اپوزنگ سائڈ پہ بات ہی نہیں ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کے بارے میں ہم نے کتنے پروگرام کیے یہاں پہ، ہم نے کتنی بحثیں کی یہاں پہ. باہر جب آپ جاتے ہیں اس حلقے سے تو وہاں پہ اس کو ایک عقیدے کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے کہ نہیں جی نہیں، بات سنیں، حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، رخصتی کے وقت 9 سال تھی. اگر آپ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ چھوٹے مسلمان ہیں، آپ کے اوپر مطلب فتوے آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر. یہاں پہ بحث کی اس بارے میں، پتہ چلا حقیقت ایک دوسری بھی ہے. تو ہاؤ امپورٹنٹ ڈو یو تھنک دس ایٹیچیوڈ آف ریسرچنگ ود ان اسلام از امپورٹنٹ؟ حسن بھائی بریک کے بعد میرا خیال ہے یہ کر لیتے ہیں، پھر بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد سوال جواب کرتے ہیں بریک سے واپس آ کے. بریک لینا لیں، چلو بریک لیتے ہیں. میرے خیال ہے حسن بھائی تھک گئے، تو بریک کے بعد واپس آ کے لیٹس ٹاک مور آن دس. زندگی کا مشن یہی قرار دے رکھا ہے کہ دین میں تحقیق کی روایت کو زندہ رکھا جائے اور اس کے مطابق لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے. یہی نسخہ کیمیا ہے. اپنے بچوں کو آپ اس بات کی تعلیم دیں، اپنی آئندہ نسلوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ یہ دین جس کو ہم مانتے ہیں یہ محض کوئی مان لینے کی چیز نہیں ہے، یہ اپنی علمی بنیادیں رکھتا ہے، اپنا استدلال رکھتا ہے، اور استدلال کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے. میں اس کو اس طرح تعبیر کیا کرتا ہوں کہ یہ دین کا علمی مطالعہ ہے جس کو ایک روایت کے طور پر آئندہ نسلوں کے لیے اب قائم کرنے کی ضرورت ہے. علم کے طریقے پر دین کو سکھانے سے مراد یہ ہے کہ بلائنڈ فیتھ کو ریزن سے بدلا جائے، تقلید تحقیق میں ڈھلے، اور اوپینینز پہ آرگومنٹ کی حکومت اور دلیل کی برتری قائم ہو. یہ ادارے جو کچھ بھی بنائے گئے ہیں وہ اسی مقصد سے بنائے گئے ہیں. میں نے اگر المورد کی بنیاد رکھی تو اسی مقصد کو سامنے رکھ کے رکھی، اور اب یہ سینٹر بنایا گیا ہے تو اسی مقصد کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے کہ ہر سطح پر لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے. بچوں کی سطح پر، بڑوں کی سطح پر. ہمارے ہاں جو لوگ دین کے عالم بننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ذوق پیدا کیا جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے کہ ان کے اندر یہ ذوق پیدا ہو کہ وہ تحقیقی نقطۂ نظر سے اسلام کا مطالعہ کر سکیں، اسلام کے معرف کا مطالعہ کر سکیں. جو کچھ ہماری ماضی کی روایت ہے جس کو ہم اپنی تراث کہتے ہیں اس کا مطالعہ کر سکیں. تو یہی چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں اگر آپ اپنی نئی نسلوں کو دین پر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. یہ دور عصر حریت ہے اور عصر استدلال ہے، ایج آف ریزننگ اور ایج آف فریڈم. اس دور میں ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو مذہبی تصورات کے بارے میں پیدا ہونے والے سوالات پر خاموش نہیں کروا سکتے. ہمیں استدلال کی قوت سے اور ریزننگ کے ذریعے ان کو جواب دینا پڑے گا، انہیں قائل کرنا پڑے گا.
مشرق و مغرب میں اب یہ فرق ختم ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نئے افکار سے دور کریں یا ان کو روکیں کہ وہ مختلف خیالات سے متاثر نہ ہوں۔ ایک ہی رستہ ہے کہ ہم دنیا بھر کو قرآن و سنت کی مثبت تعلیم اس کے اصل ریزن کے ساتھ پیش کریں، اور الحمدللہ اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت میں اتنی قوت ہے، اتنی جان ہے کہ وہ اپنا دفاع خود کر سکتی ہے۔ مسلمانوں کی قومی زندگی کو اگر اپنی حیات قائم رکھنی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو وہ علم و اخلاق میں برتری کے مقام پر پہنچائیں۔ اور علم و اخلاق میں برتری اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنے وجود، اپنی شخصیت، اپنی تہذیب، اپنی روایت اور اپنے مذہب کو علمی طریقے سے سمجھیں اور اپنے وجود کا بھی علمی مطالعہ کریں، اور یہ بات جان لیں کہ آپ کا سب سے بڑا شرف آپ کا اخلاقی وجود ہے۔ اگر اس کو آپ نے تربیت کر کے فی الواقع اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا ہے اور قومی حیثیت سے آپ علم میں برتری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو پھر دنیا میں بھی آپ کو برتری حاصل ہوگی۔ اس ادارے میں کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی مسلک و فرقے سے وہ وابستہ ہو، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ اس کی دینی تعلیم، اس کی فکری نشو و نما کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ ہم نے ایسے نصابات بنائے ہیں، ایسے پروگرام تشکیل دیے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے تو وہ اپنے فیتھ کو ایکسپلور کرے، مذہب اس کی شعوری دریافت بنے۔ اس ادارے سے میری توقع یہ ہے کہ ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر یہ علم کی ترویج کو، تحقیق اور اعلیٰ درجے کی تصنیف و تالیف کو سہولتیں باہم پہنچانے ہی کو اپنا اصل مقصد بنائے۔ ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر ماضی حال کے جو کچھ بھی تعصبات ہو سکتے ہیں ان سب کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور علم کے سچے خدام کی حیثیت سے اس ادارے میں لوگوں کو لایا جائے، اس میں تعلیم کا بندوبست کیا جائے، اس میں تربیت کا بندوبست کیا جائے، اس کے اساتذہ کے انتخاب میں، اس کے نصابات کی تدوین میں ہر جگہ یہی اصول پیش نظر ہو کہ کسی قسم کے تعصب کو روا نہیں رکھا جائے گا۔ علم کو جیسے کہ وہ ہے، جس طرح کہ وہ ہمیشہ سے رہا ہے، اس طرح لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کی جائے گی، استدلال کے ساتھ، ایسے کہ علم کا حقیقی مقصد لوگوں کے سامنے رہے، اور علم کا حقیقی مقصد کسی چیز کو اس کی حقیقت کے لحاظ سے جاننا ہے، نہ کہ اپنے تعصبات کے لیے استدلال فراہم کرنا۔ لہٰذا ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، اللہ کے اس دین کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے اس کاوش کو آگے بڑھائیں۔ یہ کاوش محض آپ لوگوں کی مدد سے ہی آگے بڑھ سکتی ہے۔ لوگوں سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ بھی مسلمانوں کی قومی زندگی کے لیے تعلیم و تعلم کی اہمیت کو پہچانیں گے، اور اس طرح کے اداروں کی جو مدد بھی کر سکیں گے فراخ دلی کے ساتھ کریں گے۔ جی ویلکم بیک۔ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایک ڈیلے ہو گیا تھا، سو معذرت اس کے لیے۔ بریک پہ جانے سے پہلے حسن بھائی کوئکلی، آئی پرسنلی بلیو کہ اس نقطۂ نظر کو، اس آواز کو مستحکم کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ فار می اس نے اللہ کے پیغام کو ایک سیکرڈ چیز جس پہ مجھے بس ایمان لانا تھا سے بڑھا کے ایک عقلی اور شعوری مقدمہ بنایا، اور پھر ظاہری بات ہے کہ جذبات فالو کرتے ہیں، عقیدت فالو کرتی ہے اس عقل کو جس پہ حکومت بہرحال وحی کی ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے نا کہ جو یونیورسلی ایک ہی ہے، سارے مسلمان اس پہ آمادہ ہیں، عبادات فرائض ہیں جس میں بیسک احکامات ہیں جو حدیث جبریل میں بڑے بہرحال کلیئرلی مینشن ہے، اس پہ سب ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جو ریلیجس تھاٹ ہے اس میں بڑے ہی اپوزنگ قسم کے بلیفس ہیں۔ اس سے ہمیں شرمانا نہیں چاہیے اس بات سے کہ when we take Islam to the world, the recipient will ask کہ which Islam do you want me to accept? There are now opposing Islams. تو انٹروسپیکشن کی ایک ضرورت ہے، اس ہیلدی انٹروسپیکشن کو، اس ہیلدی کرٹیک کو ود ان اسلام، وہ بہت پروموٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ۔ That's why I think this institution needs to be strengthened. What do you think about it, Hasan? دیکھیے، بنیادی چیز یہی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کچھ مذہب کے نام پر آپ پیش کرتے ہیں، وہ حال کے علماء ہوں، وہ ماضی قریب کے ہوں، وہ ماضی بعید کے ہوں، وہ دور متوسط کے ہوں، وہ کوئی بھی ہو، سورسز سے ان کا ریلیشن شپ، سورسز سے ان کو اخذ کرنا اور
آرگومنٹ بلڈنگ، استدلال کا صحیح منہج، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو نتائج ہوتے ہیں یہ بالکل غیر اہم ہوتے ہیں. نتیجہ ہمیشہ درست استدلال یا غلط استدلال کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. وہ آپ اگر اس صحیح میتھڈالوجی، صحیح منہج کو اختیار نہیں کریں گے، نتیجہ نکل آئے گا. نتیجہ ہر جگہ سے نکل آئے گا. نتیجہ کبھی اہم نہیں ہوتا. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ مذہب کی بات کر رہے ہیں تو علم اور عقل کے جو مسلمات ہیں، مثلا مذہب کی میں بات شروع نہیں کر سکتا اس وقت تک جس وقت تک میں قرآن مجید کی بات نہ کروں. قرآن مجید کی بات میں اس وقت تک شروع نہیں کر سکتا جب تک میں قرآن کی زبان کی بات نہ کروں. زبان کی بات میں اس وقت تک شروع نہیں کر سکتا جب تک میں سما کی بات نہ کروں. زبان تو ہے ہی سر تسر سما، لوگوں نے جو سنا ہے اس کو نسلوں نے تواتر سے منتقل کیا ہے. اب زبان کیا ہوتی ہے، جملہ کیا ہوتا ہے، اس کی ساخت کیا ہوتی ہے، اس کا سیاق کیا ہوتا ہے، اس کی کنسٹرکشن یا ساخت کیسے اثر انداز ہوتی ہے مدعے مفہوم پر، یہ سب علم اور عقل کے مسلمات ہیں. تو استدلال کے وہ آفاقی طریقے جس سے ہم نے مذہب کو اپروچ کرنا ہے، کیونکہ مذہب ایک زبان کے اندر ہے، مذہب ایک پیغمبر نے کتاب کی صورت میں ہمیں دیا ہے، تو اب اس کو سمجھنے کا جو بھی منہج ہوگا اس کو علم اور عقل کے مسلمات پر پورا اترنا چاہیے. تو جتنے بھی منہج فکر ہیں اس دنیا میں اس وقت تک، سب کے سب کو زیر بحث لائیں. وہ طلبہ جو اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتے ہیں کہ وہ دین کا علمی مطالعہ کریں تو وہ یہ دیکھیں. آپ کو دلچسپ چیز بتاؤں، ہمارے ہاں یہ بھی ایک پروجیکٹ پہ کام ہوا اور ایک بڑی جلیل القدر اس عہد کے عالم ہیں مولانا عمار خان ناصر، انہوں نے قرآن و سنت کے باہمی تعلق پر ایک پوری کتاب لکھی 350 صفحات کی. اور اس میں بیان کیا کیا؟ اس میں بیان یہ کیا کہ یہ قرآن اور جو سنت ہے اس کا جو باہمی ریلیشن ہے، اس پر امت کی علمی روایت کہتی کیا ہے. اور اس سب کو کرنے کے بعد اس مکتب فکر کا تعارف کروایا اور یہ بتایا کہ یہ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور پھر بتایا کہ وہ کون سے سوالات ہیں جو یہ لوگ اٹھاتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے. ان کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو خود مذہب کو سمجھنے کے پورے عمل پہ کیا سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ علم اور عقل کے مسلمات کو سامنے رکھ کے مذہب کو سمجھنے کی جو تعبیر یہاں ڈیولپ ہوئی ہے مدرسہ فرائی کے یہاں، اس سے طلبہ کو متعارف کروایا جائے اور وہ پڑھیں، اس کو اس کے اپنے اندر اتریں. وہ یہ دیکھیں کہ کوئی نتیجہ اگر قامدی صاحب بیان کرتے ہیں تو اس کے پیچھے استدلال کا کیا پروسیس ہوتا ہے. جو سیریز آپ دیکھ رہے ہیں آج کل، آج اس کی ہم نے 71ویں قسط ریکارڈ کی. اور میں یہاں بھی ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ کیا چیز ہے جو استدلال اور علم کے معاملے میں بہت ضروری ہے، وہ ہے دیانت. یعنی دیانتداری کے ساتھ آپ خالی ذہن ہو کر، تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر خالص غور و فکر کریں. ہم نے اس سے زیادہ قسطیں ریکارڈ کی، لیکن چونکہ اس میں علماء کا نقطہ نظر بھی بیان کر رہے تھے، بے تحاشا قسطیں ایسی تھیں کہ جن کو ہم نے ضائع کر دیا. کیونکہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ جن افکار پہ ہم تنقید کر رہے ہیں شاید ان کا نقطہ نظر بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہوا، ان کو خالص سطح پر بیان. یہ علم کا معاملہ ہے. علم ایک اتنی مقدس چیز ہے، اتنی پاکیزہ چیز ہے کہ اس کے اندر یہ ابرام، یہ ادعا، یہ ایقان، یہ آگے بڑھ کے تحکم یہ نہیں پیدا. علم ہمیشہ انابت لاتا ہے، علم جھکاؤ لاتا ہے، علم ہمبلنس لاتا ہے. تو ہمارے استاد کے ہاں بھی، اس حلقہ فکر کے جو دیگر علماء اور اساتذہ ہیں ان کے ہاں بھی یہی نقطہ نظر پایا جاتا ہے. اور اسی کی وہ شب و روز ترویج کرتے ہیں، لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ آگے بڑھیں، دین کے سچے طالب علم بنیں، تقلید کو تحقیق میں ڈھالیں، تقلید کو تحقیق میں ڈالیں. یہ جو قائم شدہ تصورات ہیں ان کو اپنا شعوری اعتراف اور دریافت بنائیں علم کی سطح پر. اگر یہ بنتے ہیں تو بنائیں، نہیں بنتے تو پھر ان کو ترک کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری خواہش ہے کہ لوگ سیکھیں، سمجھیں اور مذہب اور دین کے سچے طالب علم بنے. جب وہ یہ بنیں گے تو آپ یہ دیکھیے مذہب پر جب کوئی سوال اٹھے گا، جب کوئی اعتراض آئے گا تو وہ پوری طریقے سے اکوپڈ ہوں گے، اپنے دین جس پر وہ کھڑے ہوئے ہیں پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ اس پر عمل بھی کریں گے، اور اگر کوئی ان سے سوال کرتا ہے تو اس کا جواب بھی دیں گے. ایبسلوٹلی، یعنی کہ سارے بایسز سے بالاتر ہو کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو آخری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمارے تک پہنچا اس کو اپنی ایک انٹلیکچول ڈسکوری خود بنائیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا پیغام اس طرح ہمارے تک پہنچا ہے کہ وہ ہر سطح کے انسان کو کیٹر کرتا ہے. جو ایک عام آدمی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اہتمام رکھا ہے کہ وہ بیسک باتیں بالکل آرام سے سمجھ جائے گا. اور جو علم کے بھوکے لوگ ہیں، جو علم کے پیاسے لوگ ہیں، وہ تو پھر قرآن اور اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ ایسا علم بھی ہے کہ جس میں جتنا مرضی آپ جو ہے وہ ڈوبتے چلے جائیں وہ آپ کو اس طرح تسکین پہنچاتا ہے. تو ہر طرح کے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی بیچ میں
स्टेज रखी हुई है जिसको वो अबूर कर सकता है। वेरी नाइसली सेड हसन भाई। आई थिंक अब सवाल जवाब की तरफ आएंगे, क्योंकि बहुत बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं कि वाई दिस कॉज इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई दिस इंस्टीट्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट आजकल के तनाजुर में ख़ास तौर पे। और हम देख चुके हैं कि एक सियासी इस्लाम का भी गलबा पिछली सदी में रह चुका है, जिसकी वजह से बहुत तबाही फैली है मुसलमानों के अंदर। एक बात मैं आपसे करता चलूँ यहाँ पे कि ये पूछा जाता है कि देखें आज आप बताएंगे कि इस्लाम क्या है, और जो सहाबा समझे जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया इस्लाम तो वो है। ज़रा हल्का सा इस बारे में बता दीजिएगा कि हमारा यहाँ मुकदमा ही यही है कि जिस तरह सहाबा समझे, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम दी, वो इस्लाम ये कह रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हाँ जो पहले समझे थे पता नहीं जो हम कह रहे हैं कि वो भी इस्लाम है। इस पर तो रोशनी डाल दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ये आमतौर पे कहा जाता है, ये जो दीन के मुहक्किकाना मिजाज रखने वाले लोग हैं वो कभी ये बात नहीं करेंगे, लेकिन वो कम है ना, ज़्यादा तो दूसरे। लेकिन देखिए सहाबा का ख़ुद जो फ़हम हम तक मुंतकिल हुआ है वो भी तारीख़ के सफ़हात में और किरतास में सब्त है, वो भी एक ज़ुबान में है। उस फ़हम तक रसाई के लिए भी तहकीक करनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि मेरे सामने कोई जलील क़दर साहबी आकर खड़े हो गए और वो ये बताते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना था, मेरी अंडरस्टैंडिंग इस मामले में ये है। उनके इल्म तक पहुँचने का भी एक सफ़र है और उसमें भी मुझे ही मेहनत करनी होती है, एक आलिम ही को मेहनत करनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि दीन का वो फ़हम भी कोई हमारे सामने बिल्कुल कुरान और सुन्नत की तरह वाज़े आकर खड़ा हो गया है। जब वो आएगा हम उस सफ़र से उसको दरियाफ़्त करेंगे, नेक नीयती से करेंगे और यही मान के करेंगे कि वो दीन के सच्चे खादिम थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में वो लोग पैदा हुए, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग को सबसे पहले जाना जाएगा। लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग को जानने के बाद ये देखा जाएगा कि जिस बात की वो तौज़ीह और तशरीह कर रहे हैं क्या वो बात भी उसको कबूल करती है। ये ऐसे ही है कि आप एक बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े मुफक्किर को बिठाएं और वो गालिब की शेर की एक शरह करे, तो ये ज़रूरी होगा उसके लिए भी कि उस शरह को उस शेर के अंदर साबित करें कि वो शेर में पाई भी जाती है कि नहीं पाई जाती। कभी नहीं कहेंगे आप क्योंकि ये बहुत बड़े आलिम हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े मुफक्किर हैं, क्योंकि बड़े अदीब हैं, लिहाजा इन्होंने अगर कुछ शरह कर दिया तो हमें लाजमी माननी चाहिए कि गालिब की शरह में तो पाई जानी चाहिए। अगर ये इतने बड़े हैं तो फिर ये तो ज़्यादा आसानी का मामला है कि फिर तो उनको उसके साथ जो उसका रिलेशन है, जो इस्तदलाल है, उसको वाज़े होना चाहिए। तो हम कोशिश यही करते हैं कि लोगों को इसकी तालीम दें कि उम्मत के इल्मी ज़ख़ीरे को भी उठा के दरिया में ना फेंक दें, उसकी अहमियत को पहचानें। लोगों ने उस पर काम किया है, आएँ उनके काम को भी दियानतदारी से समझते हैं। हमारे उनका काम भी, सच्ची बात ये है, बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। उन्होंने अपने काम को कभी ये हैसियत नहीं दी, ये अहमियत नहीं थी। खुद सहाबा के माबैन आप देखिए दीन की मुख्तलिफ आराम में इख्तलाफ था, वो एक दूसरे के सामने पेश करते थे, एक दूसरे से जरा करते थे, ये पूछते थे कि कुरान की किस नस पे मबनी है और इख्तलाफ करते थे। वो इख्तलाफ खुद सहाबा के इल्म की रिवायत और आसार में नकल हुआ है। ये उम्मत की जितनी बड़ी रिवायत हमारे सामने है आज इस जुमूद की जगह पर पहुँची, वरना आप उनको पढ़ें तो वो कहते हैं कि भाई हम रिजाल व नहनु रिजाल, वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। इख्तलाफ हर इंसान से हो सकता है सिवाय इमाम मालिक का। खुद पढ़ाते हुए कहते थे कि ये जो हस्ती यहाँ पर ज़मीन के अंदर मौजूद है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ इशारा करते हुए, कि इनके अलावा सबसे इख्तलाफ हो सकता है। दीन में सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तलाफ नहीं हो सकता, बाकी सबसे हो सकता है। और कुरान वो लेंस है जिसके थ्रू बाकी लिटरेचर को देखा जाएगा, ना कि बाकी लिटरेचर के लेंस से कुरान को समझा जाएगा। आई थिंक ये वो बातें हैं जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं, जो यहाँ से वी आर ट्राइंग टू इन बातों को एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों तक पहुँचाने की, सोसाइटी में पहुँचाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। बहुत सी ताबीरात ऐसी पिछली सदी में आई, बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, जिन्होंने ना सिर्फ इस्लाम को बहुत डैमेज किया बल्कि इंसानियत को बहुत डैमेज किया। ऐसे तसव्वुरात इस्लाम में आए, पेनिट्रेट हुए, जो लाखों जानों के ज़िया का बायस बने, जिन्होंने बहुत सारी जंगें बर्पा होने का रीज़न बनी वो आइडियोलॉजीज़। एंड आर मुकदमा इज़ इन दिस प्रेजेंट एज कि इन आइडियोलॉजीज़ की का कोई ताल्लुक़ नहीं है उस दीन से जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जो सहाबा के थ्रू हमारे तक पहुंचा। दीन कुछ और कह रहा है। तो इस मुकदमे को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ 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 सपोर्ट गामदी सेंटर, स्पेशली टुडे, बिकॉज वट एवर यू डोनेट इज़ गोइंग टू बी डबल्ड। एंड ये सारी कोशिशें हम भी अपनी अपनी तरफ से, हम अपना टाइम भी दे रहे हैं, वसाइल भी दे रहे हैं, बट जब आप एक इतनी बड़ी कोशिश को आगे लेके चलते हैं तो ज़ाहिर बात है कि लोगों की उसके लिए सपोर्ट भी चाहिए होती है। सो जब आप अपने अगेन फ़राइज़
سے فارغ ہو جائیں, جب آپ مستحقین کو دے دیں, فیملی میں, ہمسایوں میں, اپنے عزیز و اقربا کے اندر, ان فرائض سے جب فارغ ہو جائیں, اور جب whenever you have something spare and you think کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے اس کو دینا چاہیے, تو do consider this institution, because what we are transmitting to the society I believe is extremely important. اسی لیے میں بھی جتنا ہو سکتا ہے میں اس ادارے کا ساتھ دیتا ہوں. جی حسن بھائی, آئی تھنک وی شوڈ کم ٹو دا کویشچنز ناؤ. میرا خیال ہے ٹائم کم, آدھا گھنٹہ رہ گیا ہمارے پاس, سو لیٹس ٹیک دا کویشچنز. جی پہلا کویشچن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں حافظ ضیاء الحسن بات کر رہا ہوں بھلوال سرگودا سے, پاکستان سے. میرا اسپیشلی حمزہ علی عباسی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بڑی اچھی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسلام کی جانب انسان راغب ہوتا ہے اور اسے پریکٹس کرنا شروع کرتا ہے, لیکن ایک ایسا سوال ہے جو ہم جیسے عام جو انسان ہیں انہیں بھی جو ہے وہ اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہمیں بھی اسلام کو پریکٹسنگ اسلام کی طرف آنا چاہیے. تو وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ نے جاوید غامدی صاحب میں دیکھیں جو انہیں ان کی فکر کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں, یا آپ نے دیگر اسلام کے جو اکابرین ہیں ان میں سے کس کس کا مطالعہ کیا یا کس؟ جی یہاں پہ تھینک یو فار دا سوال. سب سے پہلی چیز تو جو مجھے اپیل کی وہ یہی تھی کہ دین کو اپنا ایک عقلی مقدمہ بنائیں, ایک شعوری مقدمہ بنائیں. اٹ نیڈس ٹو بی اے ویری ریئل ٹروتھ دیٹ یو کم ٹو اینڈ ڈسکور, رادر دین کہ بس ایک فیتھ بیسڈ چیز ہے جس پہ آپ کو ایمان لانا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز تھی. اور دوسرا یہ کہ میرے وہ ان آنسرڈ سوالات کا جواب مجھے یہاں پہ سیٹسفائنگ ملا جو کہ باقی نقطہ نظر میں نہیں تھا. فار ایگزامپل جیسے میرا سوال تھا کہ جی نبی اور رسول تو سمجھ میں آ گئے مجھے, لیکن اس کے بعد یہ جو ایک بہت بڑی لسٹ ہے خاص طور پہ صوفیزم کے اندر جو ہوتی ہے کہ غوث ہیں, کتب ہیں, اور ایک پوری بیوروکریسی ہے اللہ میاں کی جو ان کے اقتدار میں شریک ہے, یہ بات سمجھ نہیں آتی ون قرآن سے اس کی اللہ تعالیٰ کے تو اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہے. اس کے مجھے کوئی خاص جواب نہیں ملے باقی نقطۂ نظر میں. پھر جو سیاسی انٹرپریٹیشن آف اسلام ہے یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی. اٹ نیور میڈ مورل سینس ٹو می, اٹ نیور میڈ ایتھیکل سینس ٹو می, اٹ نیور میڈ ریشنل سینس ٹو می کہ اسلام میں کوئی سیاسی نظام ہے, اسلام میں کوئی معاشی نظام ہے جس کو دنیا میں انفورس کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا میرے سے مطالبہ ہے, کیونکہ وہ نظام ان ڈیٹیل قرآن میں موجود نہیں ہے. اس کا جواب مجھے یہاں پہ ملا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیر آر سو مینی تھنگس جن کے جوابات یہاں پہ مجھے ملے. دیٹس وائی آئی اسٹک ٹو غامدی صاحب اینڈ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ. لیکن آئی تھنک جو سب سے زیادہ کلیئرٹی مجھے ملی وہ یہاں یہ ملی دو باتوں کی. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں کا سورس کیا ہے. سورس وہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا اونلی سورس جو مجھے قیامت تک اب بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا میرے سے مطالبہ کیا ہے. ان کے تھرو سب سے مستند ڈاکیومنٹ ہمیں قرآن ملا ہے اور سنت ملی ہے. اس کی قرآن کی روشنی میں ہم ساری چیز کو جج کریں گے. باقی جگہ پہ جب آپ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ بہت گرے ایریا ہے, ایک لمبی لسٹ ہے سورسز کی جس میں سیکرڈ شخصیات کے بھی علوم ہیں, قیاس, اجماع, ایکس وائی زی, سورسز ہی سورسز ہیں. تو آپ لوگوں میں ہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور آپ کو ایک دم لگتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے آخری دین بھی دیا تو وہ بھی اتنا گرے ایریا میں کنفیوزنگ کر کے دیا کہ کن کن کے پاس میں جاؤں اور اتنا علم میں حاصل کروں. So there was a lot of clarity when it comes to Islam as far as غامدی صاحب is concerned. اور غامدی صاحب کی آئیڈیالوجی کے اوپر جب آپ دیکھتے ہیں نا تاریخ, صحابہ کی تاریخ خاص طور پہ, that also makes sense کہ they also I think understood Islam exactly like this. تو وہ بھی تسلی ہوتی ہے established تاریخ کو دیکھ کے. So I think these were some reasons. باقی میں نے مودودی صاحب کو دیکھا, سید قطب صاحب کو دیکھا, جو سیاسی اسلام کی انٹرپریٹیشنز ہیں. ایکچولی وہ ریزن بنی تھی میرا تھوڑا سا منحرف کہتے ہیں انحراف کی وجہ ہی, ہاں وہ سیاسی اسلام جو تھا نا جس میں تشدد ہے, جس میں اس ورسز یو کی آئیڈیالوجی ہے, جس میں وائلنس ہے, جس میں انفورس کرنے کا جذبہ ہے دوسروں کے اوپر, دوسروں کو حقیر سمجھنے کا جذبہ ہے. اصل میں ان آئیڈیالوجیز سے میں منحرف ہو کے الہاد کی طرف جا رہا تھا. پھر صوفی آئیڈیالوجیز سے منحرف ہو کے میں الہاد کی طرف جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی, لیکن پھر یہ ایک لمبی لسٹ ہے انسانوں کی
جن کے در پہ جانا پڑے گا, جن کے پیر پکڑنے پڑیں گے, جن کے گھٹنے دبانے پڑیں گے. اللہ میاں تو بہت اونچی چیز ہیں, وہ تو جس نے مجھے بنایا, جو مجھے پالتا ہے, اس سے میں نہیں بات کر سکتا. ایک لمبی لسٹ ہے لوگوں کی. ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں, اسی سوال سے ریلیٹڈ ہے. اچھا موقع پیدا ہوا ہے تو پوچھ ہی لوں. لوگ عام طور پہ ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی دین میں بڑی آسانیاں انہوں نے پیدا کی ہیں. ان کا جو مذہبی تصور ہے وہ مسلمان ہونے کے بعد اگر آپ ان کی طرف چلے جاتے ہیں, آپ کا کیا تجربہ رہا؟ آپ جب اس طرف آئے آپ کے لیے آسانیاں زیادہ تھی کہ مشکلیں زیادہ تھیں؟ اللہ بس نہ پوچھیں. دیکھیں میں تو وہی بات آ گئی نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, when I come to this rational conclusion کہ he was the last man to be in touch with اللہ تعالیٰ, تو پھر جو وہ مجھے تسلی ہوگی کہ انہوں نے مجھے کہا ہے دین ہے, وہی میں دین مانوں گا, چاہے وہ آسان ہو یا مشکل ہو. البتہ جو یہ تزکیے کی بات ہے, جس کو بدقسمتی سے ہمارے یہاں نا بڑی ایک سیکنڈری سی چیز سمجھی جاتی ہے, خاص طور پہ وہ لوگ ہمارے دوست, ہمارے مسلمان بھائی, پلیز افینڈ نہیں ہونا, ہم سارے مسلمان ہیں, ہم سارے ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جو نا نظام کے حق میں نا کہ سیاسی نظام ہے اسلام, اس کا غلبہ پوری دنیا میں کرنا ہے ہم نے. ان لوگوں کے لیے نا یہ تزکیہ تو ایک بڑی آسان سی بات ہے کہ ہو جی تزکیہ تو ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو تو سارا فوکس تزکیے پہ ہے. یقین جانیں اپنا تزکیہ کرنے سے مشکل کام اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. یعنی کہ اپنی شخصیت کو پیوریفائی کرنا ان سارے رجحانات سے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں, ذرا آپ کر کے دیکھیں, اور میکرو لیول پہ بھی اور اس کی ڈیٹیل میں جا کے پتہ جائے گا لگ کہ کتنا بڑا جہاد ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا جہاد جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ہے. تو سب سے مشکل کام, یعنی کہ آج تک جو ہے میں اس کے اوپر لگا ہوا ہوں, تکلیف دہ کام ہے, انسان کو تکلیف ہوتی ہے, ایسی کئی عادات چھوڑنی پڑتی ہیں, ایسے کئی رجحانات آپ کو چھوڑنے پڑتے ہیں جو کہ آپ نہیں چھوڑنا چاہتے, لیکن آپ دیکھیں کہ چھوڑنے پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کہنے کے لیے. سو اٹس اے ویری 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 ڈیفیکلٹ پروسیس. زیادہ تر ہم لوگ پتہ اسی میں فیل ہو رہے ہیں کہ دنیا کو صحیح کرنے کے چکر میں, دنیا کے اندر کوئی نظام ہے نان ایگزسٹنٹ جو قرآن میں نہیں ہے, سیاسی نظام, اس کو نافذ کرنے کے چکر میں نا ہم اپنا تزکیہ نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے اندر غصے کی پولوشنز ہیں, رغبتوں کی پولوشنز ہیں, وہ ساری ہم برداشت کرتے ہیں. سارا اینٹینا کہاں پہ ہوتا ہے کہ بس دنیا کے اندر ہم نے نفاذ کرنا ہے. آئی تھنک یہ بہت بڑی ڈسپٹیو آئیڈیالوجی ہے, جس کو آئی فاؤنڈ ہیئر کہ میری فطرت نے گواہی دی کہ یار یہ صحیح بات ہے کہ یہ نہیں اللہ تعالیٰ چاہتے, یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو الحمدللہ. اور میں سچی بات یہ ہے کہ جب باجی صاحب یہاں پہ آئے اور ہم لوگوں سے سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع کیا, تو شروع میں یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بھائی ایک ذہین آدمی ہیں, کوئی انٹلیکچولی ہم سے زیادہ کنیکٹ کریں گے, اور کرتے بھی ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم نے بھی ان کے اندر جو اصل تبدیلی دیکھی, جو سوال ہمارے بھائی نے پوچھا تھا تو میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں, وہ اصل تبدیلی اسی معاملے میں تھی کہ ان کی نمازوں کے اندر اہتمام ہوا. بلکہ ہم سے اگر کمی کوتاہی کہیں ہو جائے تو الحمدللہ یہ ہمیں یاد دلا دیتے تھے. اور سب سے بڑھ کے میں ایک بات عرض کروں کہ جب یہ اس طرف آئے اور ان سے, چونکہ یہاں پر آئے, یہاں پر 6 مہینے کے قریب رہے تھے, سینٹر میں پڑھتے رہتے تھے, ہمارے ساتھ پورا دن قرآن پڑھتے تھے, حدیث پڑھتے تھے, چیزیں وغیرہ. تو ایک ان کی ایک بڑی ہی اذیت آمیز عادت تھی کہ جس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی, سچی بات یہ ہے, اور وہ یہ تھی کہ یہ سگریٹ بہت پیتے تھے. اور میں تو ان سے اکثر کہتا تھا کہ بھئی آپ سے تو سگریٹ کے وقفوں میں ہی ملاقات ہوتی ہے, تبادلہ خیال ہوتا ہے. لیکن میں پچھلے دنوں اسلام آباد گیا تو ایک چیز نے مجھے اس قدر خوشی اور اس قدر راحت اور مسرت کا جذبہ میرے اندر پیدا کیا. اور میں اکثر جب یہ آئے تھے یہاں پر, لوگ بھی کہتے تھے کہ یار یہ بندہ سگریٹ بہت پیتا ہے, دیکھو دین کی طرف تو آ گیا ہے, نیک بھی بہت ہو گیا, لیکن سگریٹ بہت پیتا ہے. تو میں ان سے کہتا تھا بھئی آپ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دیں گے, ہدایت دیں گے. کوئی حرام چیز تو نہیں ہے, لیکن ایک ایسی عادت ہے کہ جو لوگوں کے لیے بھی بسا اوقات اذیت کا باعث بن جاتی ہے, اور وہ پاکیزہ اس میں نہیں ہے. اور وہ ظاہری بات ہے کہ اللہ سے کوئی ڈرنے والا آدمی ہوگا, وضو میں رہنے والا آدمی ہوگا, تو اس کی کوشش ہوگی جو اللہ کے حضور میں جاتا ہے 5 وقت, کہ اپنے آپ کو اس طرح کی عادات سے آلودہ نہ کرے. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے کبھی ان سے گفتگو نہیں کی تھی, نہ ان کو قائل کیا. میں نے کہا چلیں ایک سفر ہے, چلتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. ہماری جب اسلام آباد میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے بتایا, یعنی ایک شخص جو میں مطلب اپنے حافظے کی حد تک یہ بتا رہا ہوں کہ 30 سے 40 سگریٹ پینے والا آدمی اور ایک سے دوسری سگریٹ سلگانے والا آدمی, اس نے یک سگریٹ چھوڑ دی, بالکل ترک کر دی. اور یہ میں واقعہ سنا بھی اس لیے رہا ہوں کہ دوبارہ شروع مت کر دیجیے گا, یہ میں ریکارڈ پہ لے آیا ہوں. تو میں نے بھائی صاحب سے پوچھا, میں نے کہا یار بھائی صاحب یہ آپ نے
سگریٹ جیسی چیز چھوڑ دی. ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اس موقع پہ نہیں چھوڑا. انہوں نے شعوری طور پہ اسلام قبول کیا اس موقع پہ نہیں چھوڑا. تو میں, اور یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے, میرے اپنے بھائی اس عادت میں ہیں, تو ان کو یقین ہی نہ آئے. وہ مجھے بار بار کہیں کہ نہیں یار یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی ایسے سگریٹ چھوڑ دے, اس میں اتنے وڈرالز. تو میں نے بھائی صاحب سے پوچھا, میں نے کہا بھائی صاحب یہ سگریٹ آپ نے جو ہے وہ کیسے چھوڑ دی؟ تو جو آپ کا جواب تھا, میں تحدیث نعمت کے طور پہ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو حقیقی تبدیلی ہوتی ہے مذہب کو ماننے کے بعد, وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو قرآن مجید کی کتنی آیتیں یاد ہیں, کتنے علماء پہ آپ نقد کرتے ہیں, کتنے آپ نے نظریات کا دفاع کیا ہے, کتنے مناظروں میں آپ شریک ہوئے ہیں. وہ حقیقی تبدیلی اللہ سے تعلق ہے, اس کا اظہار نماز میں ہوتا ہے, آپ کے اخلاق میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے انہوں نے جو جواب دیا مجھے, وہ جواب یہ تھا کہ میں نے بہت سوچا کہ یار میں کیا ایسا کام کروں کہ جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے. تو سب سے جس کو آپ کہتے ہیں قیمتی عادت جو ان کی تھی, وہ اللہ کا نام لے کے انہوں نے چھوڑی, اور اس کے بعد دوبارہ مڑ کے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. جو دوست نے سوال کیا تھا کہ کیا چیز آپ کو یہاں لے کر آئی, دیکھیں ہم خود دین کے ادنا سے طالب علم ہیں, لیکن لوگوں سے سیکھتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو علم میں, فضل میں, تقوی میں, للہیت میں کس جگہ پر ہوتے ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے. بھائی صاحب جب حلقہ فکر کی طرف آئے تو فیس بک پہ ہم نے دیکھا, باقی جگہوں پہ دیکھا, لوگوں نے کہا بھائی یہ تو حقیقی ملحدی نہیں تھا, یہ اب مسلمان ہو گیا ہے, اس کے کیا. کبھی میں سچی بات بتاتا ہوں, ایک آدمی میں دوست نے پوچھا تھا تبدیلی جب آتی ہے, ان کے ساتھ شب و روز کی صحبت ہے, ہماری ملاقات ہوتی ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یار اس شخص کے اندر تم نے کیا تبدیلی دیکھی؟ تو میں نے کہا یار میں نے یہ تبدیلی دیکھی کہ کبھی اس نے ہماری مجلس میں بیٹھ کے کسی کی غیبت نہیں کی, کسی کے بارے میں بری بات نہیں کی, کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کی جو اس کے منہ پہ کر سکتا ہو. یہ ہے حقیقی دین, یہ ہے تعلق کا اظہار. تو جو سب سے بڑی تبدیلی ہے, میں بلکہ یہ یہاں کہوں گا کہ جو لوگ غامدی صاحب کی فکر سے متاثر ہوتے ہیں, وہ اس چیز کو رول ماڈل بنائیں کہ لوگ یہ کہیں, یہ نہ کہیں کہ یار اس کو دلائل ازبر ہو گئے اور ڈاکٹر اسرار اور مولانا مودودی کے رد میں بہت اچھا, اور اس کو اتمام حجت کی دلیلیں آتی ہیں. لوگ یہ کہیں کہ یہ جماعت کی صف اول میں اور تکبیر اولیٰ میں نظر آتا ہے. لوگ یہ کہیں کہ اس کے اندر کوئی اخلاقی رذائل نہیں پائے جاتے. لوگ یہ کہیں کہ اس کے اندر غیبت ختم ہو گئی ہے, اس کے اندر لوگوں کے بارے میں حسد کے جذبات ختم ہو گئے ہیں, اور اللہ کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کا جذبہ, یہ چیز. بلکہ ہم کبھی کبھی جب سفر میں جا رہے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہم ابائی صاحب کو کہتے ہیں یار خدا کا واسطہ ہے بس کرو, ہر وقت موت, ہر وقت آخرت کو دنیا کو دیکھ لینے دو. تو حقیقی تبدیلی اصل میں شعور کی سطح پر تب آتی ہے کہ جب آپ اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ سے تعلق کا ظہور ہوتا ہے. اور میں نے ان سے پھر دوبارہ بھی بار بار فون کر کے میں پوچھتا رہا جب میں اسلام آباد سے آیا کہ بھئی سگریٹ تو نہیں شروع کی؟ تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ بھئی اللہ کے لیے چھوڑی ہے, اور اتنے گھاٹے کا سودا میں نہیں کروں گا کہ اللہ اس کا بدلہ مجھے اتنا بڑا دے اور میں عادت دوبارہ کر لوں. تو ہم سب کو بھی, بلکہ اس میں ایک پیغام ہے نوجوان نسل کے لیے, اور وہ لوگ جو بڑی دیرینہ عادات میں مبتلا ہیں, کبائر کی صورت میں یا صغائر کی صورت میں, گناہوں میں, وہ اگر ہمت کریں, حوصلہ کریں اور اپنے اللہ کے لیے قربانی دیں. آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا منتظر ہوں اتنی محبت سے. وہ کہتے ہیں وَلَن يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرَ, میں راضی نہیں ہوں, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي, جو چاہو گے میں تمہیں دوں گا. اے میرے بندے, اے میرے پیارے بندے, ان چیزوں کو زندگی کے ابتدائی 50-60 سال ہیں, کچھ وقفے کے لیے ترک کر دو. یہ بھی نہیں کہا کہ یہ جو تمہارے جبلی تقاضے ہیں ان کو تم پورا نہیں کر سکتے, اس کے لیے جائز حلال رستے بتائے, طیب طریقے بتائے, لیکن کہا کہ یہ مختصر سا وقت ہے, اس میں تھوڑی سی قربانی دو تو تم تصور نہیں کر سکتے کہ کیا کچھ تمہارے لیے میں نے رکھا ہے. اور یہ یاد رکھو کہ جب تم یہاں سے جاؤ گے اور اس دن میدان میں کھڑے ہوگے تو حسرت سے پکار رہے ہوگے مٹی سر پہ ملتے ہوئے کہ یا ویلنی کنت ترابا, کہ اے کاش میں آج مٹی ہو جاتا, حسرت ہے مجھ پہ, حیف کہ میں یہ کیا سودا کر کے آیا ہوں. تو حقیقی تبدیلی ہم لوگ ہوں یا دین کے کوئی اور فکر کے علمبردار لوگ ہوں, حقیقی تبدیلی تبھی آتی ہے جب آپ کے اخلاق اچھے ہوں. اور اخلاق کا ہمارے استاد یہ فرماتے ہیں سب سے بڑا میدان آپ کا اپنا گھر ہے. آپ کی بیوی اس بات کی گواہی دے کہ یہ مجھ سے, چونکہ بیوی جو ہے وہ راز و نیاز کی امین, سفر و حضر کی ساتھی, خلوت و جلوت کی رازداں, اور ہر چیز کا پردہ اس کے سامنے اٹھا ہوتا ہے. تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس میں بھی کوئی دینی تبدیلی آ رہی ہے
وہ تبدیلی ایمان کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ عمل صالح، اور پھر اس کے بعد تواصی بالحق اور تواصی بالصبر اس میں ڈھلے تو ہم سب کے لیے ہر وہ مسلمان مشعل راہ ہے جو دین کی طرف آتا ہے اور اس کے اندر یہ حقیقی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور میں نے بالکل بھی کوئی پیسے نہیں دیے تھے حسن بھائی کو یہ باتیں میرے بارے میں کرنے کے لیے. آئی ایم ویل یا ناؤ یو نو دیٹ آئی یوزڈ ٹو اسموک اینڈ ناؤ آئی ڈونٹ. اینڈ وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور پھر ان کے لیے جو پرہیزگاری ہے نا، تقوی کا مطلب یہی ہے بینگ کانشیس آف ہم. اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی چیز چھوڑنے کا جذبہ پیدا کریں تو بس اپنا وہی لائیں کہ ماں باپ والا ایک فگر ذہن میں لائیں کہ وہ میری ماں بھی ہیں، میرے باپ بھی ہیں، مجھے بنانے والے ہیں، مجھے پالنے والے ہیں. یہ مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں جن کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں. اسلام کا ایک ہی مطلب ہے کہ پہچانے کہ وہ کیا ہستی ہے، ان سے تعلق ڈیولپ کریں. محمد رسول اللہ نے ہمیں ان کا ڈیٹیلڈ تعارف دیا، لیکن ان کے علاوہ ریکویسٹ ہے میری، کسی پرسنالٹی کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے ریلیشن شپ کے درمیان نہ آنے دیں، چاہے وہ کتنی ہی سیکرڈ ہو، چاہے وہ کتنے ہی آپ کو پسند ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو یہاں پہ مجھے بڑا کلیئرلی ملا، وچ آئی لوڈ، کہ اٹس بٹوین یو اینڈ یور کریٹر. آپ کا آپس میں براہ راست تعلق ہے. یہ ہمیں آخری دفعہ محمد رسول اللہ سے پتہ چلا. اینڈ دا مور یو ریئلائز اٹ، دا مور اٹ فورسز یو ٹو چینج یور سیلف. اینڈ اف اٹس ناٹ فورسنگ یو ٹو چینج یور سیلف دین دیر از سم تھنگ رانگ. پھر آپ صحیح فالو نہیں کر رہے میسج. سر نیکسٹ لے لیتے ہیں ذرا 3-4 جلدی سے. السلام علیکم جی. میرا کویسچن ہے بردر حمزہ علی عباسی صاحب سے کہ ان کی ریلیجن کی طرف جو کچھ بھی ساری جرنی رہی اس میں انٹلیکچوئل جرنی تو ایک پارٹ ہے، وہ اپنی جگہ. اس کے علاوہ اس جرنی میں کیا کسی موقع پہ انہوں نے انر ریلیجیس ایکسپیرینس، یہ جو خاص صوفیہ کا تصور ہے، کیا اس کی طرف بھی ان کا کسی موقع پہ کوئی رجحان ہوا ہے؟ ویل ایک تو مجھے کبھی اپروچ اپیل ہی نہیں کی کہ پہلے آپ کو فیتھ اور ایکسپیرینس بیس پہ کوئی چیز ماننی پڑے گی اینڈ عقل کو معاف کرنا پڑے گا. یہ مجھے اپیل ہی نہیں کی کوئی چیز. اگر کوئی چیز میرے لیے ایک ریالٹی ہی نہیں ہے پہلے تو میں اس کو ڈیڈیکیٹ کیوں کروں گا اپنا آپ. تو صوفیزم کا جو یہ مطالبہ ہے کہ نہیں، پہلے آپ آئیں، پہلے آپ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں، ایکسپیرینس کریں اور اس کے بعد دیکھیں آپ کو کیا کیا ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. یہ فار می ایک مطالبہ صحیح ہی نہیں ہے ان دا فرسٹ پلیس. کیونکہ ایکسپیرینسز ہمارے اسلامک صوفیزم میں بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن ایکسپیرینسز تو ہندو صوفیزم میں بھی بہت ہوتے ہیں. ایکسپیرینسز اور یہ فیتھ بیسڈ جو بلیف سسٹمز ہیں یہ تو بڑے پورٹنٹ ہیں. ایون یہ پیگن ریلیجنز میں بھی بڑے پورٹنٹ ہیں. یہ مسٹک ساری دنیا کے بدھزم کے اندر بڑے پورٹنٹ ہیں. اس کے اندر بھی آپ جب گھستے ہیں اور دیکھتے ہیں تو کیا کیا ایکسپیرینسز ہوتے ہیں آپ کو، وہ ایک حقیقت بن کے آپ کے سامنے آتے ہیں. میرے لیے اٹ نیور ورکڈ کہ ایک چیز آپ کو ایکسپیرینس کرنی پڑے گی اور اس کی عقلی آپ کو کوئی بنیاد نہیں فراہم کی جائے گی. نہیں، سم تھنگ ہیز ٹو بی اے ریالٹی فار می. اور اس کے بعد آئی ول ڈیڈیکیٹ مائی سیلف ٹو. جیسے اللہ میاں سے میری دعا بھی ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ یا اللہ، اور آپ بھی یہی کریں. اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی عقلی طور پہ، تو آپ بھی یہ دعا کریں کہ یا اللہ، میں ایک دفعہ نماز پڑھی تھی، میں نے کہا تھا کہ یا اللہ، اگر آپ ہیں، کوئی بھی آپ ہیں، آپ اسلام کے اللہ میاں ہیں، آپ عیسائیت والے ہیں، آپ یہودیت والے ہیں، آپ ہندو مت والے ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ گریک میتھولوجی میں سے کوئی ہیں، if there is anyone or anything listening to me right now، ایک دفعہ آپ مجھے پلیز کنکلوسیولی بتا دیں کہ آپ ایک حقیقت ہیں. میں اپنی ساری زندگی آپ کو دے دوں گا. کنکلوسیولی عقلی طور پہ بتا دیں، شعوری طور پہ بتا دیں. بی اے ریالٹی فار می اینڈ آئی ول گیو مائی لائف ٹو یو. اس کے بعد پھر زندگی چینج ہوگی. لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صوفیزم، مسٹک آئیڈیالوجیز میں ایکسپیرینس کو پرائیورٹی دی جاتی ہے اور عقلی مقدمے کو سیکنڈری بلکہ رکھا ہی نہیں جاتا اس کے اندر. اٹس آل اباؤٹ ایکسپیرینس اینڈ فیتھ. فار می اٹ نیور ورکڈ. اٹ ہیز ٹو بی این عقلی مقدمہ فار می. اور پھر میرے سارے ایموشنز، میری ساری ڈیڈیکیشن اس مقصد کے لیے ہوگی، لیکن وہ ایک عقلی حقیقت ہونی چاہیے میرے لیے. میں یہی بتاتا چلوں کہ ہاں جی، میرے والد صاحب کے بڑے رجحانات تھے اس طرف، اور میں بھی بڑے درویش حضرات کے پاس بھی گیا، پیروں کے پاس بھی گیا. کچھ ان میں سے اچھے لوگ بھی تھے، بٹ وہ پوری کی پوری اپروچ جو ہے میرے لیے وہ صحیح نہیں ہے. اٹس ویری ارریشنل. السلام علیکم حسن بھائی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سیدہ عائشہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ،
ان کے بارے میں جو ان پر تہمت لگنے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور وہ بخاری میں نقل بھی ہوا ہے، وہ واقعہ آپ کو بھی میں نے دیکھا ٹی وی پہ پردے کے حوالے سے آپ بیان کر رہے تھے کہ تو آپ نے وہ بیان کیا. غامدی صاحب کو یہ میں نے پورا پردے کے حوالے سے دیکھا، اس میں بھی انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، جبکہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات جس میں کسی کے اوپر اخلاقی حرف آ رہا ہو تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اور کم از کم صحیح کے درجے پہ تو ہونا چاہیے اسے. جبکہ آپ اس روایت کے اوپر محدثین کی تنقید بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے کنٹینٹ میں کتنا غلط باتیں ہیں اس کے باوجود بھی آپ بیان کرتے ہیں. جی سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ سیدہ عائشہ کے اوپر جو واقعہ افک جس کو بہتان کا واقعہ کہتے ہیں، اس کا ذکر کس بنیاد پہ کیا جاتا ہے؟ یہ تو روایتوں میں مذکور ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو دیکھیے قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت 11 کے اندر ایک واقعے کا ذکر ہے منافقین کے ضمن میں، اور اس کے الفاظ اگر مجھے صحیح یاد ہیں وجاؤ بالافک کے الفاظ اس کے اندر نقل ہوئے ہیں کہ یہ آئے ہیں جو بہتان لگاتے ہیں، اور پھر آگے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے اور عنقریب ایک اس عذاب کا دوچار ہوں گے. تو ایک طبقہ موجود ہے، قرآن مجید کے بیانات بتاتے ہیں، منافقین کا طبقہ ہے، ریشہ دوانیوں میں مصروف ہے، دین کے پورے لاہ عمل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ان لوگوں کو قرآن مجید نے خود ایکسپوز کیا ہے بعض مواقعوں کے اوپر، بعض امتحانات سے گزارنے کے بعد. ان کی ایک ریشہ دوانی یا ان کی ایک شرارت قرآن مجید میں زیر بحث ہے، اور اس کو یہ کہہ کر زیر بحث بنایا گیا کہ بہتان کا معاملہ بھی انہوں نے کیا تھا. اب وہ بہتان کا معاملہ کیا تھا؟ اس معاملے کو جا کر ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس عہد میں سیدہ عائشہ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اور خود سورہ احزاب بھی بتاتی ہے کہ ازواج مطہرات کو انہی واقعات کی وجہ سے، کیونکہ یہ متوقع تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے سے کریکٹر اسیسینیشن کی جائے، آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی اسکینڈل بنایا جائے تاکہ اس پورے دین کے مشن کو ناکام بنایا جا سکے، تو ان کو خصوصی ہدایات دی گئیں، کچھ زائد پابندیاں ان پہ عائد کی گئیں. تو اس پس منظر میں تاریخی روایات میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے، اس کا بیان ملتا ہے، اس کا ذکر ملتا ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ اٹھا کر پھینک دیں. اور یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ اس میں کوئی اخلاقی حرف خود سیدہ پہ نعوذ باللہ نہیں آتا، بلکہ اس میں ان لوگوں کی بد اخلاقی ایکسپوز ہوتی ہے جو منافقین کی صورت میں کھڑے تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ بھائی اس طرح کی ریشہ دوانیوں میں مصروف ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. لیکن پھر نتیجہ کیا نکلا؟ روایات میں بھی ہے، خود سیدہ کہتی ہے قرآن مجید نے میری اس چیز کی گواہی دی کہ یہ جو سارا کا سارا بہتان کا معاملہ تھا یہ اللہ نے رفع کر دی. اچھا حسن صاحب، سوال میرا یہ تھا کہ آپ سے سر، یہ جو ہم دو سوال ہیں بیسیکلی. ایک یہ ہے کہ یہ جو ہیلا کیا جاتا ہے جنازوں میں، بریلوی اور دیوبندی فکر نظر میں ان باتوں پہ ایک بڑا اختلاف ہے کہ ایک ان نقطۂ نظر کے مطابق ہیلا جو ہے وہ کرنا چاہیے جنازے کا، اور دوسروں کے مطابق جنازے کا جو ہیلا کیا جاتا ہے اینڈ پہ وہ قرآن مجید کو لے کے اور مٹھائی وغیرہ جو بانٹی جاتی ہے، وہ ہیلا وغیرہ جائز ہوتے ہیں یا ناجائز ہے؟ یعنی جنازے پہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے تو میری نظر میں پہلی دفعہ ہے، لیکن اصولی جواب خوشی ہو رہی ہوگی نا کہ مرنے اصل میں بدعت جو ہے وہ بانجھ نہیں ہوتی، وہ بچے دیتی ہے. تو جیسے ہی آپ کوئی بدعت کا آغاز کرتے ہیں تو پھر اس کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے. تو دین کے حوالے سے ایک اصول ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے، جو ہم نے بھی دین کے ابتدائی طالب علم کے طور پہ اپنے اساتذہ سے سیکھا، ان کی کتابوں میں پڑھا، وہ یہ کہ دین کوئی شخص نہیں بنا سکتا، دین کی سند ہوگی، یا وہ قرآن مجید میں ہوگا یا سنت متواترہ میں ہوگا. اس کے علاوہ دینی امور کے اندر جو بھی چیز پیدا کی جائے گی وہ کتنی ہی مفید اور اچھی کیوں نہ ہو، وہ بدعت ہے. اور بدعت کیا ہے؟ افتراء علی اللہ. ان 5 جرائم میں سے ہے جو سورہ اعراف کے اندر بیان ہوئے ہیں. اللہ کے اوپر ایسا الزام، ایسی بات تھوپنا جو اس نے نہیں کہی. تو یہ جتنی رسومات آپ کو جنازے کے موقع پر، یہ کل یہ 40واں، اور اسی طریقے سے میت کو خاص رخ پہ کھڑے ہو کے اس کے کان میں کو باتیں کرنا، دعائیں پڑھنا یا اذانیں دینا، یہ سب کی سب بدعات ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. دین کا معاملے میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جا سکتا جس کی سند جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملتی ہو. سر دوسرا سوال حسن صاحب میرا یہ کہ یہ جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں کہ جب مرد طلاق دے اس کے بعد حلالہ کیا جاتا ہے، پھر عورت کا دوبارہ نکاح ہوتا ہے، تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا آپ اگر نرمائی فرما دیں تھوڑا بہت مجھے پتہ. دیکھیے حلالہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی کبھی بہت ہی مکروہ عمل ہے. اللہ کے پیغمبر نے روایات میں مذکور ہے لعنت بھیجی ہے ان کے اوپر. لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی رحمت سے بالکل محرومی کی بد دعا کر دینا. اتنی سخت چیز ہے.
کہا کہ وہ شخص جو حلالہ کرتا ہے اور کرواتا ہے ان پہ خدا کی لعنت ہو دونوں کے اوپر. کوئی ایسا تصور دین میں موجود نہیں ہے. بالکل مختلف بات تھی جو قرآن مجید میں بیان ہوئی, لوگوں نے اس کو غلط سمجھا اور پھر اس کے لیے یہ ہیلے بازی کی. یہی رویہ تھا یہود کا کہ وہ اللہ کی شریعت میں اس طرح کے لوپ ہولز خود سے پیدا کرتے تھے اور پھر خود سے ہیلے کر کے ان کو ٹھیک کرتے تھے. بات جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی 3 دفعہ آپ طلاق دے سکتے ہیں اور اس دوران آپ رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کا بھی آپ کو حق ہے, لیکن جب تیسری دفعہ آپ یہ معاملہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ عورت آپ کے لیے اس وقت تک جائز نہیں رہتی حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ, یہاں تک کہ اس کی کہیں اور شادی نہ ہو جائے, وہ وہاں پر رہے بسے زندگی گزارے, اور فطری طور پہ اگر وہ وہاں سے بھی معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. اس کی حکمت کیا ہے, سبب کیا ہے, علت کیا ہے, یہ کسی اور موقع پہ بیان کریں گے, لیکن حکم یہ تھا. اس کا نتیجہ کیا نکالا گیا؟ نتیجہ یہ نکالا گیا کہ چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کہیں اور جانا ہے 3 طلاقوں کے بعد, تو اب کیوں نہ ایک رات کے لیے کہیں اور اس کو گزار کے واپس اپنے پاس لے آئیں. یہ اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق ہے, قرآن مجید کے ساتھ مذاق ہے, اور اس عورت کے ساتھ جس قدر ظلم ہے, زیادتی ہے, جو ٹرامے سے وہ گزرتی ہے, قابل شرم بات ہے. ایک رات کے لیے آپ اس کو کسی کے سامنے پیش کر دیتے ہیں, اور جو تصور پیدا ہوتا ہے خدا کی شریعت کا دنیا کے سامنے وہ اس قدر مزے کا خیز ہے کہ آپ اس کو آپ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ خلاف دین چیز ہے, اس کا دین سے, اسلام سے, مذہب سے, شریعت سے, اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے. آخری 2-3 سوالات لے لیتے ہیں پھر خاتمہ کرتے ہیں. السلام علیکم سر میرا سوال یہ ہے کہ مولوی حضرات دنیا کی مذمت بڑی بیان کرتے ہیں کہ جتنی دنیا کا مال تم کماؤ گے دین سے دور ہوتے جاؤ گے, اور یہ سائنسی تعلیم کے بہت خلاف ہیں کہ سائنسی تعلیم جو ہے وہ دین سے دور کرتی ہے اور یہ کفر ہے اور یہ کافروں کی تعلیم ہے اور ہمیں یہ حاصل نہیں کرنی چاہیے. اب تو رجحانات چینج ہو رہے ہیں ویسے. اب تو مدرسوں میں بھی کفار کی تعلیم بھی اور اسلام بھی اکٹھے پڑھائے جاتے ہیں. دیکھیے میرے نزدیک ایک سماجی مسئلہ ہے برصغیر کے اندر, مغربی علوم کے ساتھ نفرت کی کچھ سماجی بنیادیں موجود ہیں. ہمارے ہاں جس وقت برطانوی استعمار آیا ہے اور اس نے یہاں پر قبضہ کیا اور ہندوستان کو اپنی کالونی بنایا ہے, اس وقت جو بیوروکریسی اور جو حکام یہاں آئے وہ اپنے کیلیبر کے لحاظ سے بہت پست درجے کے لوگ تھے. انہوں نے یہاں پر بہت ظلم کیا ہے. انہوں نے یہاں پر بڑے بڑے خاندانوں کو, ان کی آبروؤں کو, ان کی عظمت کو خاک میں ملایا ہے, اور استخلاص وطن کی یہاں پر تحریکیں اٹھی ہیں. اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں ایک فطری, جس کو آپ کہتے ہیں نفرت کا جذبہ پیدا ہوا ہے مغربی اقوام سے یا مغربی علوم سے یا مغربی قوموں سے. اور وہ اسی لیے تھا کہ یہ اگر جذبہ نہیں ہوگا تو ہم شاید استخلاص وطن کی تحریک میں آگے نہیں بڑھ سکتے. ہماری نسلیں اگر انہی کے علوم و فنون سیکھیں گی, انہی کی جامع زیبی اپنائیں گی, انہی کے کو بڑا پروموٹ بھی کیا گیا, لٹریچر بھی, شاعری سے بھی, اور اس کی کچھ فکری اور فطری بنیادیں نظر بھی آتی ہیں. یعنی وہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے ہم لوگ آج بیٹھ کے اس عہد کا تجزیہ کرتے ہیں. آپ اگر تصور کریں کہ جو کچھ ہندوستان کے اندر, خصوصاً پنجاب کے اندر یہ مشہور جو واقعہ ہے جہاں پر ایک نہتے سکھ برادری کے لوگوں کو, سینکڑوں کو وہاں پر بھون دیا گیا, اس طرح کے بے تحاشا واقعات ہیں. مولانا حسین مدنی کی اگر آپ بیتی پڑھیں تو وہ یہاں سے ہجرت کر کے ان کے والدین مکے چلے گئے تھے. وہ بتاتے ہیں کیسے ایک عظمت والے آسودہ حال خاندان کنگال ہو کے, جس کو آپ کہتے ہیں سڑک پر فقیر بن کے آ گئے. بہت کچھ ہوا ہے اس ہندوستان کے اندر. تو اس کے نتیجے میں ایک رد عمل کی کیفیت پیدا ہوئی, خود ہمارے مذہبی فکر کے اندر بھی پیدا ہوئی, طبقے کے اندر بھی پیدا ہوئی. اس کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے ہے. وہ کافی حد تک حل ہو رہی ہے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم انہیں بتائیں کہ علوم کو مشرق و مغرب میں نہیں بانٹا جاتا. یہ انسانیت کی میراث ہوتی ہے. جو ہمارے پس منظر میں ایک نفرت کا جذبہ تھا, آپ وہ یہ دیکھیے کس قدر تھا کہ جس زمانے میں یہاں پر ہندوستان میں ٹماٹر آیا ہے انگریزوں کے دور میں, تو اس وقت اس کا نام لینے تک کو ممنوع سمجھا جاتا تھا. مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنی کتاب میں مولانا اشرف علی تھانوی کے آباء کا ایک واقعہ لکھا ہے. مولانا نے حکایت کیا ہے کہ جب یہ ٹماٹر آیا تو بچوں نے کچھ نام لینا شروع کیا تو بزرگوں نے ان کو روکا کہ یہ فرنگی نام نہ لو. تو انہوں نے کہا ہم کیا کہیں اس ٹماٹر کو؟ تو انہوں نے کہا بھئی اللہ کے بندے لال بینگن کہہ لو لیکن ٹماٹر نہ کہو, ٹومیٹو نہ کہو, ٹومیٹو نہ کہو. تو یہ عالم تھا. تو چیزوں کو جب آپ اس کے پس منظر میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. باقی ہمارے علماء کے ہاں
اب بڑی تبدیلی آ رہی ہے، خوش آئند ہے، بجائے ہم اس پہ ان کو ٹونٹ کریں اور اذیت کا نشانہ بنائیں. پہلے تو آپ یہ کہتے تھے، اب تو یہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، اچھی بات ہے، وہ اس طرف آ رہے ہیں. باقی جہاں تک دنیا کی اور دین کی تعلیم کی بات ہے، موازنے کے لحاظ سے کبھی کبھی یہ بات کی جاتی ہے، اس میں بھی اعتدال رہنا چاہیے. قرآن مجید نے بھی بات جگہ جگہ کی، بھئی دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، آخرت کے مقابلے میں اگر تم ترجیح دیتے ہو، بالکل، ورنہ دنیا کی زندگی ہی امتحان ہے. زینت بھی زینت ہے، زندگی امتحان ہے، یہی وہ کھیتی ہے جس میں ہم نے آخرت کا بیج بونا ہے. ایگزیکٹلی. آپ تھوڑا سا اور ایک چیز کو ہائی لائٹ کر دیجیے گا حسن بھائی، کیونکہ اکثر نا یہ چیز کو اکٹھا رکھا جاتا ہے کہ اگر آپ دینی ہیں، اگر آپ دین کی بات کرتے ہیں تو آپ ظاہری بات ہے کہ بالکل غربت میں جئیں، یعنی کہ آپ کو پھٹے ہوئے کپڑے ہونے چاہیے، کسی تمبو میں جئیں، زمین پہ سوئیں. مال اور دین کو آپس میں نہیں کوئی رکھا جاتا، حالانکہ یہ بڑی غلط ایک کانسیپٹ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ دیکھیں، ہجرت سے پہلے دسترخوان کتنا مشہور تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مطلب اس وقت بھی مالدار صحابہ بھی رہے. ایز لانگ ایز آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور آخرت کے اوپر ترجیح نہیں دے رہے دنیا کو، تو حلال اور طیب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، وہ تو قرآن میں نہیں آتا کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ تو میں نے بنائی ہی اپنے ماننے والوں کے لیے ہیں اور نام ماننے والے انہی کے صدقے سے کھا رہے ہیں. تو اس کو پلیز ہائی لائٹ کر دیجیے گا کہ پیپل ڈونٹ like religious people with money. They're like نہیں religious people or people who talk about religion should always be either poor یا بالکل ہی سادے نہ وہ ٹانگوں پہ سواری کریں اور گاڑی بنا بیٹھیں. وہ لوگ اصل میں جب اس طرح کی توقعات وابستہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ہمارے مذہبی علماء کی ان افکار کا دخل ہوتا ہے کہ جو دنیا کو مال کی حقارت کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں. تو لوگوں میں تو اصل میں یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو کانٹرڈکشن کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے. جی خود آپ یہ کہتے ہیں روز، ہم لوگوں کو دور رکھتے ہیں تو خود کیوں اپناتے ہیں؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو دیکھیں. جیسے آپ نے ذکر کیا، مال تو خیر قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی خیر کو مال کے مترادف استعمال کر لیا. اللہ کا فضل ہے، عنایت ہے. دنیا میں جو اس نے خزانے رکھ دیے ہیں، خدا خود بیان کرتا ہے یہ زینت کی چیزیں پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی، ان کے طفیل یہ غیر مسلموں کو بھی مل جاتی ہیں. اللہ کے بندوں کی دنیا ہے، جائز حلال طریقے سے مال کمانا، بس وہ فخر میں نہ بدلے، وہ دکھاوے میں نہ بدلے، وہ تکبر میں نہ بدلے، وہ لوگوں پہ دھونس جمانے کے لیے نہ بدلے. سادہ، ساتر، محتشم، جا مذہبی رہے، اچھا لباس، اچھی سواری، اچھی خوشبو، اچھے کپڑے، اچھے چشمے، اچھی ٹوپی، آپ جو چاہیں پہنے، آپ کے لیے اچھی ٹوپی، آپ جو چاہیں پہنے، اچھے جوتے، اور اسی طریقے سے آپ سفر کریں، دنیا کو دیکھیں، سیاحت کریں. یہ سب اللہ، کسی کا مال ناحق باطل طریقے سے کھانا. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض واقعات بیان کیے جاتے ہیں، بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں. آمدی صاحب نے حدیث پہ جو کام کیا ہے، اور ایک سوال یہاں پہ لکھ کے بھی ایک صاحب نے بھیجا ہوا تھا، میرا خیال ہے اسی پہ ہم خاتمہ بھی کر لیتے ہیں، کہ اس میں زینتوں سے پرہیز کا ایک عنوان ہے جس میں تمام وہ روایتیں جمع کر دی. اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ زینتوں سے پرہیز کرنی ہے، تو اس میں ان کا کانٹیکسٹ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشی زندگی ہے، اس پر بڑے لوگوں نے کام کیا ہے. ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی کی ایک پوری کتاب ہے، اور بتایا ہے کہ کس قدر ماشاءاللہ آسودہ حال تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو مکے میں دسترخوان کی کیا کیفیت تھی، لیکن آپ کی کچھ منصبی ذمہ داریاں تھیں. آپ جب گئے ہیں مدینہ ہجرت کر کے، تو وہاں یہ صورتحال بن گئی کہ لوگوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی. اصحاب صفہ کا کیمپ بنایا گیا، ایک کو دوسرے کے حوالے کیا گیا، پھر بھی لوگ بچ گئے. اس صورتحال میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت کا حکمران، ایک وقت کا امیر، ایک پیغمبر جو خود لوگوں کو یہ دعوت دے رہا ہے، وہ خود اس سے دور رہے؟ تو یہ وہ موقع ہے جب آپ نے کہا یہ پردے بھی اتار دو اور یہ چادریں بھی دور کر دو. سیدہ فاطمہ نے جب ایک غلام کی آپ سے درخواست کی ہے، کسی ملازم کی، اس وقت اس کو بھی ترک کر دیا ہے. دودھ کھجوریں آپ کے گھر میں آئی ہیں تو آپ نے بھجوا دی ہیں. یہ ان موقعوں کی بات، منصب کا تقاضا ہے. تو آپ اگر باقی جگہ پہ دیکھیں، سیدنا سلیمان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کو دیا تھا. سیدنا یوسف کو دیکھیں، قرآن مجید بتاتا ہے کہ ان کو تو سر ممرد من قواریت، یعنی وہ چاندی اور سونے اور ہیرے جواہرات کے ایسے ایسے محل جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے. جب آئی ہیں ملکہ سبا کا وہ سارا واقعہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں. توازن رہنا چاہیے، اعتدال ایز لانگ ایز حلال ہو، آخرت پہ دنیا کو ترجیح نہ مل رہی ہو، آخرت فوکسڈ ہو، حلال ہو، تکبر نہ پیدا کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی ذہنیت نہ پیدا کرے، تو دنیا کی زینتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی مومنوں کے لیے ہیں. میرے خیال ہے 3-4 اور لے لیتے ہیں سوال، ورنہ لوگ کہیں گے کہ جی آپ سوال جواب نہیں لیتے. تو نیکسٹ کویسچن. السلام علیکم، میرا نام احمد ہے، میں لاہور سے ہوں. میری ایج 24 سال ہے، اور میرا سوال بس اتنا ہے کہ میوزک جو ہے وہ اسلام میں سرے سے جو ہے وہ حرام نہیں ہے.
میں اکثر دیکھتا ہوں حمزہ بھائی کی خاص طور پہ پوسٹ سے ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے جیسے میوزک کو وہ جو ہے وہ ایسے شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ میوزک حلال ہے یا الاؤڈ ہے کسی طریقے سے. اچھا اس پہ اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے سنگرز ہیں مسلمان یا پاکستانی، وہ اکثر اپنے کانسرٹس کے بعد الحمدللہ لکھتے ہیں، تو وہ کس طرح ہے؟ مثلاً اس کا سمپل ہے، وہ دیکھ لیں پروگرام کنورسنگ اسلام، آپ سرچ کر لیں، اس پہ میں نے اور حسن بھائی نے بھی اسپیشلی اس پہ کیا. اٹس اونلی 45 منٹس، جس میں ایک سمرائز طریقے سے ساری چیزوں کا جواب دیا ہم نے. اور پلس آپ بھی 23 اعتراضات غامدی صاحب کے ساتھ جو آپ نے کیے ہیں، اس میں بھی ٹائٹل ہے مصوری آرٹ، اس طرح کا وہ ہے میرے خیال سے. موسیقی کے حوالے سے ہے، تفصیلی گفتگو ہے، کم و بیش 10 قسطوں میں پورے ڈیٹا کا قرآن مجید کے حوالے سے جو استدلال کیا جاتا ہے، روایتوں میں جو استدلال ہے، اس سب کو ہم زیر بحث لائیں. ہاں جی، تو سمرائز دیکھنا ہو تو کنورسنگ اسلام دیکھ لیں، ڈیٹیل میں دیکھنا ہو تو حسن بھائی اور غامدی صاحب والا دیکھ لیں. اور اگر بالکل ہی 3-4 منٹ میں آپ نے دیکھنا ہے تو پلیز ٹائپ آن یوٹیوب جاوید غامدی آن میوزک اینڈ آرٹ، تو آپ کو کویشچن آنسرز میں کہیں وہ 6-7 منٹ کا کلپ بھی مل جائے گا. سو یو کین سی دیٹ کہ اس کے دلائل کیا ہیں وہاں پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں یاسر بات کر رہا ہوں. میرے 2 سوال ہیں. پہلے یہ کہ عمران خان صاحب جو اسلامی ریاست کے بارے میں بات کرتے ہیں، پر انہوں نے ابھی تک مسجد کو اپنے اسٹیٹ کنٹرول میں لیا نہیں ہے، ان کو ان کا علم نہیں ہے. یہ کیا ان کے علم میں ڈالا جائے یہ بات. دوسرا یہ کہ آپ نے 2 سیریز چلائی ہے، ایک 23 اخراجات تھے جو دینی معاملے میں تھی اور جو بہت اچھی لگی. دوسرا آپ نے تاریخ کے مسئلے پہ ایک منفرد جھاویہ نظر دیا تھا، وہ بھی بہت اچھا لگا، بہت سننے میں پسند آیا. ایک الگ نظریہ تھا. ٹھیک اسی طرح فلسفے میں بھی کوئی ایک غامدی صاحب کا ایک الگ نظریہ ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، پھر اسے ہم جیسے طالب علم کو سیکھنے کا. تو فلسفے کے بارے میں بھی کوئی ایک سیریز چلتی. جی بہت شکریہ آپ کی پذیرائی کا. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہمارے ہاں پائپ لائن میں ہیں اور اللہ کرے گا وقتاً فوقتاً وہ بھی سامنے آتی رہیں گی. السلام علیکم جناب میرا سوال بنیادی طور پر حافظ محمد زبیر صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ سے نکلا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میری ایک دفعہ غامدی صاحب سے کوئی پرانی ملاقات ہوئی. اس میں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ بتائیے قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے. تو غامدی صاحب نے آگے سے بتایا کہ اجماع سے، مسلمانوں کے اجماع سے اور قولی تواتر سے. تو حافظ محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آگے سے جواب دیا کہ جو باقی عقائد ہیں، جس طرح کہ نزول مسیح ہے، امام مہدی، اور یہ ڈفرینٹ کانسیپٹ ہیں، یہ بھی تو اجماع سے آئے ہیں، پھر آپ ان کو کیوں نہیں مانتے؟ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ غامدی صاحب خاموش ہو گئے. اس وقت خاموش ہوئے یا نہیں ہوئے یہ میرا موضوع نہیں ہے. صرف بات میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا یہ کوئی دلیل بنتی ہے کہ، اور واقعی یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اگر وہ چیزیں اجماع سے ٹرانسفر ہوئی ہے تو یہ بھی تو اجماع سے ٹرانسفر ہوئی ہیں. وہ تو اخبار احد سے ٹرانسفر ہوئی. دیکھیے اس طرح کی جو چیزیں ہمارے بالعموم لوگ پیش کرتے ہیں، فلاں سے ملاقات ہوئی، میں نے اس کو یہ کہا، اس نے آگے سے یہ کہا، اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا اور میں بولتا رہا، یا میں بولتا رہا وہ خاموش ہو گیا. یہ ساری چیزیں علم کا جو ایک تقدس ہے اس کے برخلاف ہے. کسی ایسی چیز کو زبان پر لے کر آنا جس میں دوسرا شخص اس کی تصدیق یا تکذیب کرنے کے لیے موجود نہ ہو، یہ علم کا میدان، یہ علم کا طریقہ نہیں ہے. علم دنیا میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ ایک صاحب علم ہے، اس کا کوئی لکھا ہوا موقف ہے، اس موقف کے اوپر آپ کی کوئی تنقید ہے، اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. نچ کی مجالس کی گفتگو، فلاں جگہ پر بیٹھے تھے، فلاں جگہ پہ اٹھے تھے، میں نے گفتگو کی، میں نے بات کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شائستہ لوگ ہوتے ہیں، جب آپ ان سے تلخ سوال پوچھیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے پاس آپ کی بات کا جواب نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح کی بات کو درخور اتنا سمجھ. تو یہ نچ کی مجالس کی گفتگو کے حوالے دے کر کبھی علم کی خدمت نہیں ہوتی. جہاں تک اصولی سوال کا جواب ہے تو قرآن مجید کا جو اجماع اور تواتر ہے، اور ہمارے یہاں جو فہم کا اجماع اور تواتر ہے، اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. اجماع امت کے حوالے سے غامدی صاحب کا ایک آرٹیکل ہے مقامات ان کی کتاب میں، اس کو وہاں دیکھ لیں. انہوں نے اس فرق کو بھی واضح کیا ہے، اور یہ جو اجماع بیان کیا جاتا ہے، اس کے جو دینی نصوص ہیں، دلائل ہیں، اس کو بھی واضح کیا ہے. السلام علیکم، میں وینکوور سے طلعت فہیم بات کر رہی ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 31 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب بے برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون سی
نماز اور زکوٰۃ ہے جس کا آرڈر دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں صلاۃ اور زکوٰۃ کو ہم سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا اور 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا. تو کیا ادھر بھی حضرت عیسیٰ کی سائڈ پہ بھی یہی آرڈر تھا؟ اگر وہ نماز پڑھ رہے تھے تو کس قسم کی نماز پڑھ رہے تھے جس کا ہمیں کچھ علم نہیں ہے؟ پلیز اس آیت کی آخری سوال ہے جی آج کی نشست کا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ جو دین کی پوری ہدایت ہمارے سامنے موجود ہے، ہم بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا آغاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہی وہ دین ہے جو اس سے پہلے پیغمبروں کو دیا گیا، اور یہی وہ دین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. دین کا حتمی اور آخری ہدایت نامہ لے کر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں. ہر پیغمبر ہر عہد میں جو ہدایت لے کر آئے اللہ کی طرف سے، وہ عالمگیر تھی، لیکن اس کی دینونت جو تھی وہ اپنی قوم کی حد تک تھی. یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو دین پیش کیا گیا وہ کوئی ناقص دین تھا، اس میں کوئی کمی تھی، اس میں کوئی ایسی چیز تھی جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد پوری ہو گئی. ہر ہدایت عالمگیر ہدایت تھی. ہدایت کا جو کانٹینٹ تھا وہ پوری دنیا کے لیے تھا، اس میں جو باتیں بیان ہو رہی تھیں، لیکن وہ جو پیغمبر آیا اس کی عدالت کا جو محور و مرکز اور دائرہ تھا وہ اس کی قوم تھی. تو دین کی جتنی چیزیں ہیں اسی طرح سے پیچھے سے چلی آ رہی ہیں. اس کو ہم سنت کہتے ہیں. یہ بھی دین ابراہیمی ہی کی روایت ہے. نماز ہے، روزہ ہے، نکاح و طلاق کے معاملات ہیں، اسی طریقے سے باقی جتنی چیزیں سنن میں بیان کی جاتی ہیں یہ سب کی سب پیچھے سے آ رہی ہیں، پہلے بھی تھی. اور اسی طریقے سے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کوئی ترمیم، کہیں کوئی تجدید، کہیں کوئی اضافہ تھا، کہیں کوئی تصویب تھی، کر کے آگے جاری فرما دی. تو نماز، زکوٰۃ اس کا مذہب اسلام آغاز نہیں کرتا، بلکہ پیغمبروں کی عملی روایت میں پیچھے چلی آ رہی تھی، آگے جاری فرما دی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام خود بتاتے ہیں کہ ہم تو ایمان لانے سے پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے. ایبسلوٹلی جی، بہت بہت شکریہ حسن بھائی. اور یہاں پہ میرے خیال ہے کہ کافی لمبی جو ہے وہ یہ نشست ہو گئی ہے، اس کو ہم آج اینڈ کرتے ہیں. بٹ حسن بھائی آئی ریئلی لائک اس ٹو ڈو دس ٹل آئی ایم ہیئر. 2-3 دفعہ اور جو ہے ہم لوگوں کے سامنے آئیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آنا چاہیے انشاءاللہ. ٹل دین پلیز 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 گو اوور آر ایمز، آر آبجیکٹیوز. غامدی سینٹر کیا ہے؟ the website is there, the Facebook page is there, the YouTube channel is there, the Insta page is there. Please اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس آواز کو مستحکم ہونا چاہیے، اس کو مزید لاؤڈر ہونا چاہیے، تو سپورٹ اٹ ان اینی وے یو کین. آئی ایم شیور اسکرین پہ آتے رہے ہوں گی سلائڈس کہ آپ کیسے کیسے اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. سو پلیز ڈونیٹ. اینڈ ٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.